بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. اور یہ میں نہیں بتاؤں گی کہ ہم کیا باتیں کر رہے تھے, اور جیسے ہمیں لگا ہم آن ایئر آ گئے ہیں, سو بس پھر ہم پہ خود انکشاف ہوا. حالانکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ آن ایئر آ رہے ہیں, لیکن وی پریٹینڈڈ. بٹ یہ تھوڑی بتانا تھا, سب کچھ تھوڑی بتانا تھا, کچھ سسپینس. سب سے امپورٹنٹ سوال یہی ہوتا ہے, نیچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں. آپ کو بتا دیں گے تو سسپینس ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جو آپ بریک لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایسی کون سی بات ہوتی ہے جو اتنی ارجنٹلی آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے. یہ ویسے نیوز میں کافی یہ چل رہا ہوتا تھا, ہم بھی نیوز کے ٹائم پہ ہم باتیں کر کر کے ایک دوسرے سے انٹریکشن کر کر کے تھک جاتے ہیں. سو ہم کہتے ہیں بریک لیا ہے تو اٹ مینس ا بریک. بائی دا وے خاموش رہیں. میں صدف عبدالجبار, اشفاق اسحاق ستی, پروگرام باخبر سویرا. اور باقی یہ ہے کہ کیا نئی تازی ہے. موسم ویسے یہ ہے کہ ایک اچھی بات یہ ہے, میں بڑا پریشان تھا کہ جب بارش کا سیزن ختم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ہوگا یہ کہ پھر سے گرمی, پھر سے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, لیکن ویسا نہیں ہوا. صدف نہیں ہوا. میں اگر کل دن کی بات کروں تو ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا, آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ گرمی ہے, اپنے اسپیشلی ہم جب یہاں سے جا رہے تھے. ایون کہ صبح بھی آپ وہ ایک پلیزنٹ ویدر آپ کو پچھلے دنوں محسوس ہو رہا تھا, ذرا کولڈ بریز وغیرہ, وہ سب آپ کو نہیں محسوس ہو رہی ہیں. سو مجھے اب لگ رہا ہے کہ تھوڑے اور دن جب گزریں گے, جب بالکل ہی چانسز ختم ہو جائیں گے مانسون کے, تو پھر ہمیں گرمی اپنے تیور دکھائے. اچھا ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہلکی سی نا صبح تھوڑی سی خون کی فیل ہوتی ہے, یعنی کہ اب وہ موسم نہیں رہا کہ آپ اگر پنکھے کے بغیر گزارے ہو سکتے ہیں, اے سی کے بغیر اب گزارے ہو رہے ہیں. اور اگر اے سی جو لوگ چلاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں جن کو میں جانتا ہوں بہت قریبی, وہ ٹائمر لگا کے چلاتے ہیں, تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ ٹائمر تھوڑا اور پہلے کا سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ پھر صبح جو فجر کے ٹائم پر زیادہ ٹھنڈ محسوس نہ ہو. اچھا, میں اپنی بات کر رہا تھا ویسے سے. اور جب آپ کو فجر کے ٹائم پہ ٹھنڈ محسوس نہیں ہوگی, گرمی لگی, تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ اٹھ بھی جائیں گے. ہاں جی, اور نماز فجر ادا بھی کر دیں گے. کیا بات ہے, زبردستی. اچھا جی, اور سیاسی صورتحال کہاں تک پہنچی؟ سیاسی صورتحال میں ہم 2-3 دن سے جو گرما گرمی دیکھ رہے تھے, اور کل بھی ہم نے دیکھا, اسی سے متعلق ہی تمام تر پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں وہ گفتگو کرتے رہے. اور ایسے میں ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ ایک نئی تجویز, نئی تو میں نہیں کہوں گی, لیکن ایک ایسی تجویز آئی ہے جو ایک پازیٹیو سائن ہے, یعنی کہ چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دی گئی. چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے سنا تھا, وزیر اعظم شہباز شریف چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے, اب چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دی گئی ہے. اور کہا ہے کہ قیادت ساتھ, یعنی کہ ہماری قیادت ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے, لیکن ارکان پارلیمنٹ کیا ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ظاہر ہے وہاں پر اپنے اندر انہوں نے ایک ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہے. اچھا, اب ہوا کیا کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق, ظاہر ہے اس حوالے سے بہت سارے بیانات آئے کہ ان کو علم میں تھا یا ایسا کیوں ہوا, تو انہوں نے اب جو گرفتار اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں, اور غیر ذمہ داری پر سارجنٹ ایٹ آرمز اشفاق اشرف اور دیگر 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو معطل بند کر دیا, اور لائٹ بند کرنے کے الزام میں سی ڈی اے کے اہلکاروں کو بھی معطل کیا ہے. آپ یہ دیکھیں ہر جگہ نزلہ اشفاق پہ ہی گرتا ہے. آپ کا نام بڑا اس کا مطلب معروف ہے, شفقت والا نام ہے, لیکن جو پکڑتا ہے پتلی گردن پکڑتا ہے. بات یہ اچھا, وہ 18 رکنی پارلیمانی کمیٹی کا تو بتائیں کہ پہلے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ پارلیمنٹ کا وقار بھی کوئی چیز ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ انہوں نے 18 رکنی پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی ہے کہ جو پارلیمنٹ کا کیا نظم و نسق بہتر انداز میں چلانے کے لیے تحقیقات وغیرہ بھی, اور ظاہر جو یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. اچھا, بیسکلی یہ ہے کہ ایوان بہتر انداز میں چلانے کے لیے بیسکلی اسپیکر نے 18 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنا دی ہے. اب اس میں کون کون ہے؟ بیسکلی اسحاق ڈار صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, نوید قمر, خالد مقبول صدیقی صاحب, علیم خان, محمود خان اچکزئی, اختر مینگل, بیرسٹر گوہر, اعجاز الحق اور دیگر شامل ہیں. اچھا, تو اب ظاہر ساری سچویشن میں اسپیکر کیا فرما رہے تھے, ذرا وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں. اچھا, تو یہ آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. اب اس ساری صورتحال میں جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بھی اس ڈسکشن میں حصہ لیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خاص طور پر اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تیسری بار ایسا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو وقار ہے اسے مجروح کیا گیا ہے. آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی اب یہ معاملات جو ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. سو اسحاق ڈار صاحب نے بڑی اس حوالے سے ایک پازیٹیو جسچر بالکل جی, بالکل جی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی موقف دیا. اچھا, انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی کہ آج اپوزیشن والے جیلوں میں ہیں, کل ہم ہوں گے, اور تحریک انصاف والے آئیں اور بیٹھ کر بات کریں.
سو بلاول بھٹو کی جانب سے بڑی ایک معقول اس ساری صورتحال پر تجویز بھی دی گئی ہے. اب وزیر دفاع خواجہ آصف یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلاف ورزی ہوئی ہے. پارلیمنٹ میں ریڈ لائن کراس ہوئی تو پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی کئی لائنیں کراس ہوئی ہیں. اچھا جی، اسد قیصر صاحب ان کی جانب سے اس پر عدم اعتماد کا ایک تو اظہار کیا گیا، دوسرا انہوں نے مطمئن نظر نہیں آئے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی اس مسند پر بیٹھ چکے ہیں، رہ چکے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کو اور زیادہ اقدامات کرنے چاہیے تھے لیکن وہ کیے نہیں گئے. تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک سوال ہے جو ان سے پوچھا گیا. اچھا ایک چیز یہ، بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں جو سوال پوچھے تھے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہر دروازہ کھولا گیا آخر تو اس کی چابیاں کس کے پاس تھیں، کس کی اجازت سے وہ دروازہ کھلا، کیسے وہ کھلا؟ تو پھر یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب بھی اس میں فرما رہے تھے کہ ثبوت اس چیز کے موجود ہیں کہ کسی کو ہاؤس کے اندر سے نہیں اٹھایا گیا. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اب سی سی ٹی ویز آر ایوری تھنگ نا. سی سی ٹی ویز میں آپ دیکھیں کہ آپ ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے. نون لیگ کی جو بیانات ہیں اگر آپ انیشیلی دیکھیں تو جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں انہوں نے ہی کہا تھا کہ اسپیکر کے علم میں ساری چیزیں تھیں. سو ایک رہنما نون لیگ کا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں، پھر اب جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس تمام تر صورتحال پر احتجاج کریں گے، خاص طور پر جمعے کے دن. اور مولانا فضل الرحمان اس ساری صورتحال میں فرماتے ہیں کہ جی جے یو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے، رہے گی، آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی کی حمایت نہیں کریں گے. ظاہر ہے جو قانون سازی کا معاملہ ہے اس حوالے سے انہوں نے فرمایا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب، پارلیمنٹیرین ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ اس وقت جو ہے وہ چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کی گئی ہے، اور ایسے ہم نے چارٹرز اس سے پہلے بھی دیکھے. چارٹر آف ڈیموکریسی سب کے سامنے تھا، چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی، اب چارٹر آف پارلیمنٹ. حالانکہ اس حوالے سے قوانین بھی موجود ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کی نظر میں، آپ کی اسسمنٹ میں یہ واقعہ کیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ کا وقار مجروح ہوا؟ کیا یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ اندر سے آ کے لوگوں کو اٹھایا گیا، یا پھر جس طریقے سے نون لیگ کے رہنما فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا؟ آپ کی نظر میں مسئلہ کیا ہے دراصل؟ شکریہ. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے اس کی ایک اپنی سینکٹری ہے اور پارلیمنٹ کے رولز بھی ہیں. جس طرح باقی اداروں کے حوالے سے، یہ کورٹس کے حوالے سے ان کی کنٹمپٹ کاگنیزیبل آفینس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی اگر کنٹمپٹ ہے تو وہ بھی کاگنیزیبل ہے اور اس کے لیے رولز بھی موجود ہیں. اور کہیں پارلیمنٹ کی پریویلیج بریچ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کے رولز موجود ہیں، نیشنل اسمبلی کے رولز ہیں، سینٹ کے رولز ہیں، اور وہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اس کا کوگنیزنس لے سکتا ہے. پرائمریلی جو پریمیسز ہیں ان کے ڈومین اسپیکر نیشنل اسمبلی کے، اور یہ ابھی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اس کی کوگنیزنس لیا اور کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اور جو رولز ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ اگر ممبر آف پارلیمنٹ کی اریسٹ کرنی ہے کسی کوگنیزیبل آفینس میں تو وہ انٹیمیشن چاہیے اسپیکر کو انٹیمیٹ کرنے کے لیے، اور وہ بھی ہے بیانڈ اگر پارلیمنٹ. لیکن اگر پارلیمنٹ کے اندر سے اریسٹ کرنا ہے، جنہوں نے بھی اریسٹ کرنا تھا ان کو انٹیمیٹ کرنا چاہیے تھا سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے ذریعے اسپیکر کو. تو نیئر بخاری صاحب آپ کے علم میں کیا ہے کہ کیا ہوا؟ کیونکہ جب ڈاکٹر طارق فضل چودھری جن کا خود کا تعلق نون لیگ سے، وہ یہ فرماتے ہیں جی اسپیکر صاحب کے علم میں تھا. اب اس پر تحقیقاتی کمیٹی تو بنا دی گئی، بٹ ہاؤ ڈو یو سی دا تھنگ کہ ہوا کیا ایکچولی؟ دیکھیں ان فیکٹ میں آئی بلیو ان رول آف لا پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیئرمین بلاول نے بھی کل بات کی ہے، وہ کانسٹیٹیوشن از سپریم لا آف دس کنٹری، اور جتنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کے تابع رہ کے کام کرتے ہیں. اور اگر کسی نے وائلیٹ کیا ہے اور وہ کمیٹی انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کر لی ہے تو فیکٹ سامنے آ جائیں گے. آئی واز ناٹ پریزنٹ اوور دیئر، میں بتاؤں کہ یہ گیم. لیکن ایک بات یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ ان کا بھی جو پی ٹی آئی کے ممبرز تھے ان کا بھی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، رسپانسبل ایٹیٹیوڈ. اور سیاسی لوگ گرفتاریوں سے گھبرایا نہیں کرتے، اور جیسے پہلا ان کے ممبر کو گیٹ پہ اریسٹ کر لیا تو باقی مقدمات تو
آج میڈیا کا دور ہے, پیپرز میں درج تھا, میڈیا پہ تھا کہ ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں, تو ان کو اپنی اریسٹ کورٹ کر دینی چاہیے تھی. ہم کئی دفعہ ضیاء الحق کے دور میں ہمیں اریسٹ کرتے رہے, بعد میں بھی اریسٹ کرتے رہے, تو دیٹس ناٹ این ایشو. اور پولیٹیکل جو کارکن ہے, ورکر ہے, اس کی اریسٹ ہوتی تھی. بڑا مناسب ہوتا کہ پارلیمنٹ کی عزت و تکریم اور تقدس کو بحال کرنے کے لیے یہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کیا مقصد تھا کہ رات آپ 11 بجے تک, 12 بجے تک یا 2 بجے تک آپ چھپ جائیں؟ آپ نے جو اگر انوسینٹ ہیں آپ آتے کہ جی ہم تو انویسٹیگیشن فیس کرنے کو تیار ہیں, باہر آ کے اریسٹ کوٹ کر دیتے. تو جیسے ان کے چیئرمین بیرسٹر گور نے, ان کے خلاف مقدمہ تھا, ان کو پتہ لگا, وہ باہر آ گئے, اریسٹ کر دیا, الٹیمیٹلی نیکسٹ ڈے چھوڑ دیا, اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھی. تو لیکن ابھی اسپیکر کو بڑا سیریسلی اس کو لینا چاہیے. اور جیسے چیئرمین نے کہا کہ بخاری صاحب ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ یہ جو تلخیاں ہیں, چلیں ٹھیک ہے اختلاف رائے ہوتا ہے, آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, ممبر اسمبلی بھی رہے ہیں, سینیٹر بھی رہے ہیں, تو یہ جو طرز تخاطب ہے, یہ جس طریقے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ الفاظ میں تلخی, پھر اس کے اندر ہر کسی کو لپیٹ دینا, پھر اس کے بعد جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی جانب سے یا پارٹی سربراہ کی جانب سے اس چیز کو انڈورس کرنا کہ جو کیا ٹھیک کیا, تو پارلیمنٹیرینز پر تو بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ہر کسی پہ عائد ہوتی ہے, لیکن آپ لوگ تو نمائندگی کرتے ہیں وہاں پر جا کے ایوان میں. تو اس کے اوپر فردر بات کیوں نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو تھوڑا درست کرنا چاہیے, بھلے وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہو, پروونشل اسمبلی ہو, وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, ہر کسی پہ یہ چیز رائج ہونی چاہیے, لاگو ہونی چاہیے. بالکل درست آپ نے کہا کہ جو زبان استعمال کی گئی اس جلسے میں وہ قوم کے سامنے ہے, جس طرح ملائن کیا گیا, ریڈیکیول کیا گیا, بلکہ ابیوزو لینگویج. جی جی, تو یہ جو پولیٹیکل ایتھکس نہیں ہے, نہ ہی پارلیمنٹ کی ایتھکس ہے یا ایٹیکیٹس ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے چارٹر آف پارلیمنٹ کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ اگر بات نہیں کرنا چاہتے, پولیٹیکل پارٹی کی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی, اور ان کی پالیٹکس میں کنسسٹنسی نظر نہیں آتی. ایک دن ایک گفتگو کرتے ہیں, دوسرے دن ان کا موقف دوسرا ہو جاتا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ذمہ دار آدمی جو ایک چیف ایگزیکٹو پروونس کا, اس کا لب و لہجہ دیکھ رہے ہیں, اور آج پھر آپ دیکھیں کل انہوں نے ایڈریس کیا لائرز کو جو پشاور میں, اور اس میں ان کا کیا موقف ہے. اور وہ تو اس حد تک جا رہے کہ میں افغانستان سے براہ راست بات کروں گا. یہ ڈومین فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, یہ پروونسز کی ڈومین نہیں ہے. ابھی گون تھرو پیپرز, آج آپ نے رپورٹ دیکھی جو کل اس نے خطاب کیا لائرز کمیونٹی کو پشاور میں. جی جی, تو وہ اپنے بیونڈ لمٹس جا رہے ہیں. اور بالکل اگر انہوں نے غلط بات کی تھی تو مقدمات درج ہو گئے ان کے خلاف, مقدمات ہیں الیکشن بیسڈ, لیکن وہ ریٹیلیشن دیتے ہیں اس انداز میں. آج پھر میں نے پیپر میں پڑھا جس جج نے کنوکشن کی تھی اس کے رہنما کی بانی کی, اس کے خلاف, اس کے والد کے خلاف, اس کے بھائیوں کے خلاف اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے پرچہ درج کر دیا. اچھا, اس طرح سیاست نہیں چلتی, اس طرح پارلیمان نہیں چلتے, اس طرح پروونشل اسمبلیز نہیں چلتی. اسی لیے چیئرمین نے کہا بیٹھ کے بات کریں کہ اس ملک کے نظام کو ہم نے کیسے چلانا ہے. اچھا, یہ جو چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دی گئی میئر بخاری صاحب, یہ چارٹر آف پارلیمنٹ ہے کیا؟ اس سے پہلے پارلیمنٹ کی توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے بڑی گفتگو ہوئی ہے. سو ناؤ واٹ از, قانون بھی موجود ہے, اس کا قانون بھی موجود ہے. تو یہ کیا, اگر قانون ہے تو اس کی کیا یوٹیلائزیشن ہے؟ دوسرے چارٹر آف پارلیمنٹ کیا ہے پھر؟ چارٹر آف پارلیمنٹ ابھی بنا تو نہیں ہے. چارٹر آف پارلیمنٹ پہ بات ہو سکتی ہے کہ اس پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو کیسے ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں رولز ہیں پارلیمنٹ کے, دونوں ہاؤسز کے علیحدہ رولز ہیں, ان پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور سیاست میں تو سب سے بڑی بات ہے وہ ٹالرنس ہونی چاہیے. جو پولیٹیکل ایتھکس ہیں, جو پارلیمنٹری ایتھکس ہیں, ان کو فالو کرنا چاہیے. گالم گلوچ کی تو قطعاً اجازت تھی. اگلے دن جو سینٹ میں ہوا, ایکسپانچ کرنے پڑے پریزائڈنگ آفیسرز کو, پریزائڈنگ چیئر جو پریزائڈ کر رہے تھے, اور پھر ایک سینیٹر کو سسپینڈ کرنا پڑا 2 دن کے لیے.
تو یہ دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آئے بیٹھے چارٹر پہ بات کریں کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو کیسے کنڈکٹ کرنا چاہیے. بخاری صاحب ون لاسٹ تھنگ, یہ چیز ذرا فرمائیے گا کہ بات چیت کے لیے آپ نے کہا تحمل ہونا چاہیے, برداشت ہونا چاہیے. آپ کے چیئرمین صاحب نے یہ فرمایا کہ آئیں بیٹھ کر بات کریں, لیکن جہاں پر کس سے بات کریں, تحریک انصاف میں کس سے بات کی جائے گی؟ ایک ایسا طبقہ ہے, بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہیں, جن کی جانب سے معذرت کی گئی, ان کو پھر بعد میں اپنے اسٹیٹمنٹ چینج کرنا پڑا کیونکہ جو بانی تھے ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور نے جو کہا وہ ٹھیک ہے اور جو معافی مانگتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ کس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے جس کی اتھارٹی بھی ہوگی یا جس کی سنی جائے گی؟ دیکھیں جی پھر اٹ ڈیپینڈس, یہ انٹرنل معاملہ ہے پی ٹی آئی کا. اب ہم نے تو بات کی ہے, ہم نے عمران خان سے بات کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کا چارٹر وہ ہے کہ جو ممبرز آف دی پارلیمنٹ ہے. عمران خان از ناٹ دی ممبر آف دی پارلیمنٹ. ان کا پارلیمنٹری لیڈر موجود ہے, اس سے بات ہو سکتی ہے. ان کو ریپرزینٹ جو اپوزیشن کا لیڈر ہے. But it doesn't really matter. He is actually heading the party, whether he's a member or not. Heading the party to let them take a decision نا کہ انہوں نے پارلیمنٹ پہ چلنا ہے یا اس کی ڈائریکشن پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے نیر بخاری صاحب, اگر آپ نے تقریر کاری کرنی ہے پارلیمنٹ میں, پھر پارلیمنٹ تو نہیں چلے گی. پارلیمنٹ کے تو دیکھیں نا ایک ٹریڈیشنز ہیں, ایک روایات ہیں, رولز ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, ایک مہذب طریقے سے آپ گفتگو کرتے ہیں. 100/100 پارلیمنٹ کی یہ بھی رولز میں ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ کسی گیلری میں بیٹھے ہوئے بندے سے بات نہیں کر سکتا. اٹ از اگینسٹ دی رولز. اتنا تقدس اور خیال رکھا گیا کہ پارلیمنٹ مینز اٹس ایکسکلوسیولی پارلیمنٹ پروسیڈنگز. وہاں پہ کسی ممبر کو یہ اجازت نہیں کہ گیلری میں بیٹھے ہوئے میں مہمان کے ساتھ وہ گفتگو کرے. اٹ از اگینسٹ دی رولز. تو اس کے پارلیمنٹ کے تقدس کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے, اور جس قسم کی یہ گفتگو کرے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ کی خود توہین کرنے کا مرتکب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نیر بخاری صاحب, آپ نے وقت نکالا اور آپ نے ہم سے گفتگو کی اس سارے معاملے پر. تو ظاہر ہے کیونکہ پارلیمان پورے ملک کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, آئین سازی کا اختیار ہے, قانون سازی کا اختیار ہے, اور پیپل لک اپ ٹو یو, تو چیزیں بہتر ہونی چاہیے. جس مقصد کے لیے عوام آپ کو بھیجتے ہیں وہ ہیں ان کے مسائل. انفارچونیٹلی تمام چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, مسائل نہیں ڈسکس ہونی بھی, جو مسئلے ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ جو عوام کا مسئلہ ہے وہ ڈسکس ہونا چاہیے. اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عوام کا ہے جو بجلی کے بل ہیں, اور بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور یہ کنٹینیوس ایک سلسلہ ہے. گو کہ پنجاب نے ریلیف دیا, وزیر اعظم کی سطح پر ریلیف آیا, لیکن پھر بھی یہ عوام کو, کیونکہ صرف بجلی کے بل نہیں ہے, اوور آل مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو اب ایسے میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے, اور وہ ہے کہ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے. سو اب فی یونٹ بجلی مزید ہی 1 روپے 74 پیسے مہنگی کر دی گئی. نیپرا نے قیمتوں میں اضافے کا یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اور صارفین کے اب اوپر جو بوجھ آیا ہے وہ ٹوٹل ہم آپ کو بتا دیں 43 ارب 23 کروڑ روپے کا مزید, یعنی ایڈیشنل یہ بوجھ آئے گا. اور یہ اضافہ اپریل تا جون سے ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا ہے. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. وصولی سپٹمبر سے نومبر تک کے بلوں میں کی جائے گی, اور وصولی جو ہے وہ ستمبر سے نومبر تک کے بلوں میں کی جائے گی, ٹل نومبر. اچھا پھر اس سے پہلے آئی ایم جسٹ مسنگ دا لائن کہ یہ اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا. ہاں تو یہ ہے اس میں, میرے خیال میں نہیں ہوگا, یا اگر نہیں لکھا ہوا تو شاید ہوگا, واللہ عالم. اچھا جی, پاکستانی عوام کے لیے جو آئی پی پیز جس کا ابھی آپ کو پتا ہے 15-20 دن پہلے کافی تذکرہ ہو رہا تھا, تو ہم نے پورے اس ماڈل کا تذکرہ کیا. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کتنے % جو ہے وہ آئی پی پیز سرکاری ملکیت ہیں, گورنمنٹ کی ملکیت ہیں. اچھا ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ پاکستانی روپیز یعنی کہ پی کے آر میں نہیں ہوتی بلکہ ڈالرز میں ہوتی ہیں. تو پھر یہ ہے, وہ تو شکر ہے کہ ڈالر سٹیبل ہے, لیکن اگر سوچیں وہ اتار چڑھا ہوتا تو پھر ہم کہاں جاتے. تو یہ آئی پی پیز کی مد میں پاکستانی عوام کی جیبوں سے سالانہ اربوں روپے نکالے جا رہے ہیں, اور یہ آئی پی پیز بجلی پیدا نہ بھی کرے تب بھی انہیں اربوں روپے ادا کیے جاتے ہیں, یعنی کہ وہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں دیے جاتے ہیں. اور پھر کئی 100 کھرب روپے کا گردشی قرضہ یعنی کہ سرکولر ڈیٹ اس کے علاوہ ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اچھی خبر اس میں یہ آئی ہے کہ پہلے آئی پی پیز نے حکومت کو بجلی کی قیمت کم کرنے کا پلان دے دیا ہے. پاک ایشیا انویسٹمنٹ کے سی ای او شہریار چشتی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کو لبرٹی پاور کے منافع کو 18% سے کم کر کے 10% کرنے کا پلان دیا ہے. اچھا سگنیفیکینٹ جو ہے وہ کیسے, لیکن آئی ڈونٹ نو, لیکن 18 سے 10 جو ہے وہ ظاہر ہے
इट मैटर्स। अच्छा, अब सार्फिन को बिजली सस्ती देने के लिए तमाम IPP साथ दें तो बिजली की कीमत कम हो सकती है। एंड यू नो इस तरह के प्रपोजल आते रहे, खासतौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े प्रपोजल देते रहे। अब ये है कि असल मसला ईंधन की कीमत है और सस्ती बिजली देने के लिए काम करना होगा, बिजली की तलब बढ़ाना होगी। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है, तो अब ये तलब कैसे बढ़ाई जाए, लेकिन उसको ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। तो खालिद हमारे साथ मौजूद, खालिद साहब जो कि एनर्जी एक्सपर्ट है और हमारे साथ हमारे शो में पहले भी ज़ाहिर है कि शरीके गुफ्तगू रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि मसाइल हैं क्या। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जी। सबसे पहले तो ये है कि हम ये जो बिजली के झटके हम पर लगे जा रहे हैं और अभी 43 अरब रुपए से ज़ायद का मज़ीद बोझ डाल दिया गया है और ये फिर जो एडजस्टमेंट होती है ये एट टाइम्स प्रीवियस बिलों में होती है और एट टाइम्स आने वाले बिलों में होती है और वो बिजली जो हम ऑलरेडी खर्च कर चुके होते हैं। तो ये वैसे होता क्यों है ऐसे कि ये एडजस्टमेंट्स इस बुनियाद पे की जाती हैं? आई एम श्योर आप पहले भी एक्सप्लेन कर चुके होंगे, लेकिन ये आवाम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पहले बता दिया जाता तो हम देख लेते, इतनी बिजली खर्च मजीद ना करते, जो कर चुके हैं उस पर क्यों इतलाक? ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान में इस टाइम पे ना एक डायलेमा एग्जिस्ट करता है। एक साइड पे इकोनॉमिक क्रंच है, फाइनेंशियल क्राइसिस है और दूसरी साइड पे एनर्जी का क्राइसिस है। जब आप एक चीज को सॉल्व करने लगते हैं दूसरी खराब हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली बिलों में एक शॉर्ट टर्म रिलीफ जो है वो दिया गया सब्सिडी की बदले, IMF ने उसे फौरन जो है वो खत्म करवा दिया क्योंकि आप सब्सिडीज नहीं दे सकते क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट से आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी साइड पे IMF कभी ये नहीं चाहता कि आप जो है वो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उससे जो है वो कम जो है वो बिजली के बिल चार्ज करें लोगों से। दैट्स वाई इस तरह की क्वार्टरली एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, आपको जो सरचार्जेज हैं PHL की फॉर्म में वो लोगों से वसूल करने पड़ते हैं कि आपका सर्कुलर डेट ना बढ़े। तो गवर्नमेंट के पास इस टाइम पे टू प्रॉन्ग डायलेमा है कि एक साइड पे वो चाह रहे हैं कि अपनी मईशत को ठीक करें, IMF का कर्जा ले लें, दूसरी साइड पे IMF उनको कंपेल करता है, बल्कि वो पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की जरूरत भी है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखा जाए। और जब फाइनेंशियल डोंट यू थिंक खालिद साहब ये बड़ी स्मार्ट मूव थी गवर्नमेंट की तरफ से इस एतबार से कि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट को ये कन्वे किया जा चुका था, हमें पता है, सबको पता है कि आपने सब्सिडी नहीं देनी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, मरियम नवाज साहिबा ने बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के उसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई और जी बड़ा उसको सराहा भी किया वहाँ पर कई फ्रंट से, और ये मालूम होते हुए कि IMF ने मना किया और IMF इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, जो कि IMF ने किया। अब इस सिचुएशन में बुरा कौन बना? IMF, कि हम तो चाह रहे थे जी, उन्होंने नहीं दिया, हालांकि ये चीज़ें पहले से कन्वर्ट थी। देखिए ये जो है ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। अगर ये 2 माह चल भी जाती तो 2 माह बाद फिर पाकिस्तान उसी दोराहे पे खड़ा होना था। तो जो IMF या पाकिस्तान की एक लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल पॉलिसीज है वो ये रिक्वायर करती है कि हम लॉन्ग टर्म होराइजन में सोचें और इस तरह के शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स न लें। पाकिस्तान ने प्रीवियसली भी जब हम लोड शेडिंग का क्राइसिस सॉल्व कर रहे थे इसी तरह के मेजर्स लिए शॉर्ट टर्म, जिसकी वजह से अब कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो गई है जिसकी कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन उसको खर्च किस तरह से करना है, उसकी डिमांड कैसे जनरेट करनी है, ये अभी तक हमारी समझ में नहीं आ पाया। खालिद साहब, ज़ाहिर है अभी गवर्नमेंट जो है इसको ओन नहीं कर रही कि IMF ने बकायदा ऐसा कहा है कि नहीं, सो वी आर जस्ट अनक्लियर अबाउट दैट। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो असल इस वक्त बात हो रही है वो ये हो रही है कि क्योंकि मामला बीच में बहुत उठा था कि IPPs जो है बड़ा बोझ हैं, इनकी वजह से जो है हमें इतने महंगे बिल अदा करने पड़े। अब एक IPP जो है उसने बताया है कि किस तरीके से जो हुकूमत को प्लान दिया है, बिजली के जो मुनाफा या जो उसकी वजह से जो लोगों पे बोझ पड़ा है वो कमी हो सकती है, यानी 18% से कम करके 10% करने का प्लान दिया, यानी सारिफीन को सस्ती बिजली मिल सकती है, ये एक हमें होप नजर आई है। एक तो ये बताइए इससे फर्क कितना पड़ेगा एक IPP से, और क्या बाकी भी फॉलो कर सकती हैं इस सारी एग्जाम्पल को? देखिए इससे एक IPP से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो फर्क नहीं पड़ेगा एट दिस टाइम, लेकिन ये कैस्केड इफेक्ट को स्टार्ट कर सकता है जो कि वक्त की बड़ी अहम जरूरत होता है। और जैसे ये कैस्केड इफेक्ट स्टार्ट होगा, पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक IPPs हैं अगर वो इन रिफॉर्म्स में जा रहे हैं, इन मॉडिफिकेशंस में जा रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान के पास एक लेवरेज आएगा जो पाकिस्तान यूज कर सकता है अपने इम्पोर्टेड कोल के IPPs के साथ रिनेगोशिएट करने पे, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट चंक बनते हैं। तो पाकिस्तान इस तरह से एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि ट्रस्ट बिल्डिंग जो मेजर्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। वो उन ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की वजह से आपका जो एनर्जी सेक्टर है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। दूसरा काम जो गवर्नमेंट ने करना है वो ये करना है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है इंडस्ट्रीज को
تاکہ جو انڈسٹریز کے کیپٹیو پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور وہ سبسڈائز گیس پہ یوز کر رہے ہیں وہ گریڈ پہ واپس آئیں, ہم پروڈکٹیو الیکٹریسٹی ڈیمانڈ جنریٹ کریں. اور جب پروڈکٹیو الیکٹریسٹی ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی, آپ کے چونکہ فکسڈ ہیں کیپیسٹی چارجز اور وہ ایک لارجر بیس سے ڈیوائڈ ہو رہے ہوں گے, تو وہ پر کیپیٹا ٹرمز میں کنزیومرز کے لیے کم ہو جائیں گے. اور جیسے ہی وہ کم ہوں گے تو آپ کا جو بل ہے الیکٹریسٹی ٹیرف ہے اس کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. یعنی کہ اٹس ڈویبل, کیونکہ ہمیں بیچ میں گفتگو میں یہ بھی سننے کو ملا آئی پی پی سے معاہدے ہو گئے ہیں, اس کو ہم چھیڑ نہیں سکتے ہیں, خلاف ورزی ہو جائے گی, بٹ اس آئی پی پی کی ایگزامپل سے یہ ہے کہ اٹس ڈویبل. دیکھیں اس ٹائم پہ آپ کے جو آئی پی پیز ہیں ان کو پیمنٹ رک جائیں گی اگر آپ اسی ماڈل پہ چلتے رہے, کیونکہ پاکستان کا انرجی سیکٹر پاکستان کے اکنامک مسائل کو بڑھا رہا ہے اور گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے ان کو پے کرنے کے لیے اگر ہم اسی ماڈل پہ چلتے رہے. تو آئی پی پیز کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کو کوشن پرووائڈ کرتے ہیں اکنامک ٹرمائل کو سالو کرنے کے لیے, انڈسٹریل گروتھ کو بڑھانے کے لیے انرجی ٹیرف کم کر کے, تو گورنمنٹ وڈ بی ان بیٹر پوزیشن کہ وہ آئی پی پیز کی جو پیمنٹس ہیں ان کو فائنانس کر سکے, ان کو ری پے کر سکے. تو دس از اے ون ون سچویشن فار بوتھ دی پارٹیز. دیٹس وائی ان ٹیبل پہ جو ہے وہ آنا ہوگا. تو یہ باقیوں کو بھی اس پہ آنا پڑے گا, تو دیٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد ولید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تو ہم جو سوچ رہے تھے کہ واٹس ان اٹ فار دیم, تو وہ سسٹینیبلٹی ہے, کیونکہ ادروائز گورنمنٹ وونٹ بی ایبل ٹو پرووائڈ اینڈ سسٹین دا اماؤنٹ جو انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کرنا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں اس میں مزید کیا ہوتا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بڑے الارم ریز کر دیتے ہیں کہ بھائی ایسے واقعات کیوں ہوئے, کیا سیفٹی پریکاشنز نہیں لیے گئے. اکثر بیشتر ہم آپ کو بتاتے ہیں گیس سلنڈر کا دھماکہ ہو گیا غیر قانونی طور پر وہاں پر سلنڈر جو, اور ریزیڈینشیل ایریا میں جو ہے ان کی دکان تھی. اسی طریقے سے کراچی میں کل بڑا پینک ہوا جب یہ خبر چلنا شروع ہوئی کہ پیٹرول پمپ پر آگ لگ گئی ہے. اب اس کی جب ڈیٹیل آنا شروع ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ جی وہاں اس کے اوپر رہائشی بلڈنگ تھی, وہاں پہ لوگ بھی پھنس گئے, ایک فلیٹ سے آگ شروع ہوئی. اب اس ساری صورتحال میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا, ایک معصوم جان چلی گئی, جبکہ 6 دکانیں اور 4 گھر, یعنی اب سوچیں کہ ان معاشی حالات میں کسی کی جمع پونجی 4 گھر جو ہیں وہ جل گئے ہیں. اور ریسکیو 1122 کے جو عملہ ہے وہ موقع پر پہنچا, تھینک گاڈ, اور وہاں پر اس کو مزید نقصان سے انہوں نے بچایا. تو ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ نذیر شاہ اس وقت موجود ہیں. نذیر شاہ, یہ ویسے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر یہ جو پسماندہ علاقے جن کو کہیں یا جہاں پر کوئی ریگولیشن نہیں ہوتی تو وہاں پر تو پیٹرول مل رہا ہوتا ہے. شیر شاہ کی سائٹ پر میں نے ایک آدھ جگہ پر بورڈ بھی لگا ہوا دیکھا کہ جی ایرانی پیٹرول دستیاب ہے, اور وہ ڈرموں میں یا کس طریقے سے وہ مل رہا ہوتا ہے. یہ شاہ فیصل کالونی میں, جو کہ ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ کے قریب بھی ہے اور شارع فیصل کے قریب بھی ہے, یہاں پر منی پیٹرول پمپ, یہ کیا ٹرم ہے منی پیٹرول پمپ؟ یہ کس طریقے سے یہ قائم ہوا تھا؟ کیا یہ ایویڈنٹ تھا؟ واز اٹ ورکنگ لائک کا نارمل پیٹرول پمپ کے جہاں نوزلز کے ذریعے پیٹرول بھرا جاتا ہے, یا پھر کوئی اور اس کا سیٹ اپ تھا؟ بالکل دیکھیں اشفاق, گزشتہ رات یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. میں اس عمارت کے باہر موجود ہوں, اور سب سے پہلے تو ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ اس جو نوزل کہا جاتا ہے اس کی اجازت یہاں پر دی کس نے دی؟ تو ہمیں پتہ چلا ڈپٹی کمشنر کورنگی نے اس نوزل کی اجازت دی تھی جو یہاں فٹ پاتھ پر لگا ہوا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے 4 سے 5 دکانیں, اوپر 8 فلیٹ اور 2 پینٹ ہاؤس. 10 خاندان تھے جنہوں نے باقاعدہ اس کی درخواست اسسٹنٹ کمشنر کورنگی کو دی تھی, جس کی جانب سے اس کو سیل بھی کر دیا گیا تھا. لیکن 1 ہفتے کے اندر ہی اس کے مالک نے, جس کا نام ریاض بتایا جا رہا ہے, اس نے اس کو ڈی سیل کروا دیا. یہاں پر اندر سیلون میں سراج الدین نامی شخص بال کٹوانے کے لیے آیا تھا, اور جیسے یہاں پر دھماکہ ہوا ہے تو زوردار آگ کے شعلے اوپر گئے, اور آپ اندر کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں. آپ کو تباہی کے ایسے مناظر نظر آئیں گے کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس نوعیت کی آگ تھی. اور ریسکیو 1122 کے فوری رسپانس کی وجہ سے یہ آگ بہت جلد بجھا دی گئی ہے. وہ سیلون ہے جہاں پر یہاں سراج بیٹھا ہوا تھا, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس نے نکلنے کی کوشش کی لیکن نہ نکل سکا. یہاں پر یہ دکھا سکے 9 موٹر سائیکلیں یہاں پر جلی ہوئی ہیں, ایک قیمتی جان چلی گئی. اور اس پورے ساحنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے, کیونکہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک رہائشی عمارت ہے. کیا اس طرح کا جس طریقے سے یہ یہاں پر یہ لگا ہوا تھا,
آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کی نظر میں بھی آئے گا کہ یہ ایسا کیوں ہے. یہ تو سوال سب کے ذہنوں میں جنم دیتا ہے کیونکہ یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے. تو اس کی اجازت ملنا یا اس کو یہاں پر لگانا دینا اور اس طریقے سے اتنی تباہی ہونا, فائر سیفٹی کے میجرز نہ ہونا, ظاہر ہے یہاں پر ٹینکر آتے ہوں گے جو آ کے اس میں پیٹرول ڈال کے جاتے ہوں, وہ بھی ایک سیفٹی ہیزرڈ ہے. یہ کس طریقے سے کتنے عرصے سے رہا تھا یہ؟ اگر غیر قانونی تھا تو اتنے عرصے سے آپریٹ کیسے کر رہا تھا؟ دیکھیں یہ اسی 2024 کے جو 7ویں مہینے میں اس کی اجازت لی گئی تھی اور مبینہ طور پر بھاری رشوت کے عوض اس کا اجازت نامہ دیا گیا اور یہاں پر فٹ پاتھ پر یہ لگا ہوا تھا. ڈپٹی کمشنر صاحب نے اجازت دینے کے بعد کیا ایک مرتبہ بھی یہ دیکھا کہ اس کے پاس کوئی حفاظتی آلات, کوئی آگ بجھانے کا آلہ, کوئی ایمرجنسی ایسی سروس موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو اس پر قابو کیسے پایا جائے گا؟ کوئی حفاظتی آلات نہیں تھے. ڈپٹی کمشنر صاحب کا صرف اتنا کام تھا کہ انہوں نے اجازت دی کہ جا بچے جا کر پیٹرول پمپ کھول لے. اس کے بعد کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کورنگی پر عائد ہوتی ہے کہ چلیں اگر انہوں نے کسی قانون کے تحت اجازت نامہ دے بھی دیا تھا تو اس کو فالو کرنا ان کی ذمہ داری تھی. عوام کی جان و مال کی جو حفاظت کی ذمہ داری جہاں پر ایک اور چیز ہے کہ is that the only one؟ نذیر شاہ, کیا اس علاقے میں یہ واحد اس نوعیت کا یا کراچی میں واحد اس نوعیت کا ڈسپینسر کہیں یا نوزل کہیں یا جس کا جو یہاں پر کھلا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے تو ویسے ڈرموں میں بیچنا ہے سمتھنگ ایلس, لیکن باقی کہیں پر اگر پیٹرول پمپ بنتے ہوئے دیکھا ہو تو نیچے کھدائی ہو کے باقاعدہ وہ اسٹیل کے یا کسی اس طرح کے ٹینکس بنائے جاتے ہیں جس کے اندر بہت اماؤنٹ میں پیٹرول آ سکتا ہے. میں اس پر آپ کو ایسے چوکا موقف دینے کی کوشش کروں گا. مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر تقریباً 4 سے 5 مزید ایسے یونٹس موجود ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں جب ان کو بند کروانے کے لیے آتے تھے تو یہ کیا کہتے تھے, کیوں نہیں بند؟ ان کی پرمیشن ہے اوپر سے, ڈی سی صاحب کی, پرمیشن اوگرا والوں کی, سب کی. ہمارا ان سے کوئی نہیں. وہ ڈی سی کی جانب سے سر وہ کر رہے تھے, ہماری جو ہے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. کورٹ کا بھی آرڈر ہے سر. بالکل. دیکھیں یہ ایس ایچ او ہیں یہاں کے, یہ کہنا ہے کہ جب ہم یہاں پر آتے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈی سی کی پرمیشن ہے, آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے. نہیں نذیر شاہ, انہوں نے کہا کہ ڈی سی کی پرمیشن ہے, پھر ساتھ ہی ساتھ اوگرا کی بھی پرمیشن ہے, یعنی کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری جو اتھارٹی ہے کہا جا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اوگرا جانے, ڈی سی جانے, اسٹیٹ جانے, آپ کا یہاں کیا کام جو آپ اس کو بند کروانے کے لیے آتے ہو؟ ایک بات بتائیں نذیر, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ڈی سی کی پرمیشن کی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے, ڈی سی صاحب کا کیا موقف ہے؟ کسی نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ بھائی یہ کیسے ہمارے کو کل رات سے نہ یہاں میئر کراچی نظر آئے, نہ ڈی سی نظر آئے, نہ اسسٹنٹ کمشنر نظر آئے, لیکن ہمارے کو ہر موقع پر ہر جگہ داد رسی کرنے کے لیے جب گورنر سندھ کامران ٹیسوری پہنچتے وہ ضرور ہمارے کو نظر آئیں, جنہوں نے اس پورے واقعے کی تفصیلات بھی طلب کی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے سخت اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور کہا گیا کہ غیر قانونی جو پیٹرول اس طرح کے یونٹس بنے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن اس شاہ فیصل میں اگر یہ 4-5 ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ کراچی کے صرف 4-5 ہیں, سینکڑوں کی تعداد سے کراچی کے ہر علاقے میں آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے. زیادہ تر یہ مضافاتی علاقوں کی جانب آپ کو نظر آئیں گے, شہر میں کم ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں یہاں جو میں کھڑا ہوں روڈ کراس کر کے سامنے ایئرپورٹ کا علاقہ ہے اور کافی گنجان آباد یہ علاقہ ہے, اوپر رہائشی عمارت 10 فیملیاں رہتی تھی. ان کی جان کی قیمت اس ایک یونٹ کو دیکھ کر کس صورت میں لگائی گئی, ان کی درخواست پر کیوں نظر ثانی نہیں کی گئی, کیوں اس کو مکمل سیل کر کے ختم نہیں کیا گیا؟ نذیر شاہ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بیسکلی جو نوٹس لیے گئے ہیں, گورنر صاحب تو ظاہر ہے کہ صوبے کے اس طریقے سے سربراہ ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے ہیں جو کہ ایگزیکٹو ہیں, جن کے پاس اختیار ہے, تو سب نوٹس لے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن ڈی سی صاحب سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. دیکھیں اصل میں اب تمام چیزوں پر ابھی تحقیقات کی جا رہی ہے, اس پر ذمہ داری بھی فکس کی جا رہی ہے. جو ریاض ہے اس پیٹرول پمپ کا مالک ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. جو مدعی ہے سراج الدین, اس کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں. ایک اور آپ کو چیز اپڈیٹ کرتا چلوں, آپ یہاں عمارت کے اندر تھوڑا سا اگر یہ کیمرہ مین دکھا سکے, اندر سے عمارت مکمل طور پر مخدوش ہو چکی ہے, کریک پڑ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ناقابل استعمال ہے. یہاں پر اگر کوئی بھی شہری رہنے کے لیے آتا ہے تو اس کو اب مزید خطرہ ہے. اس ایک یونٹ کی وجہ سے نہ صرف ایک جان گئی. جی بالکل, ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں. نذیر تھینک یو سو مچ. اور ظاہر ہے ڈی سی کا نام ابھی سامنے آیا ہے تو اب ان سے جب پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کے نام سے کہا جا رہا ہے کہ الاؤ کیا گیا تھا,
اور ایک میری عوام سے بھی اپیل ہے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ کریں کہ ایک جو قانونی پیٹرول پمپ ہوتا ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے اور جو غیر قانونی ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اس بارے میں اجتناب برتیں جی, جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ویل ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ونس اگین. یس, آج دنیا میں, اور ویسے تو ہر روز اس حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے, لیکن ہیلمٹ پہننا خاص طور پر بائک چلاتے ہوئے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ بائک چلا رہے ہوتے ہیں اور ہیلمٹ آپ نے پہنا ہوا تو ان کیس آف 2 پہیوں کی سواری ہے تو اگر سلپ ہو گئے یا کسی کی وجہ سے حادثہ ہوا, آپ کی غلطی نہ بھی ہو تو سیدھا جو ہے وہ آپ سر کے بل جا کے گرتے ہیں. اور اگر آپ کا سر جو کہ بڑا ایک حساس ایک آپ کا عضو ہے کہ اس اعتبار سے کہ ذرا سا اگر کوئی ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی تو آپ سروائیو کر جائیں گے, بازو پہ لگ گئی تو آپ سروائیو کر جائیں گے, لیکن سر کے اوپر اگر برین انجری اگر آپ کی ہو گئی, یعنی کہ ٹرومیٹک برین انجریز جیسے کہ کہا جاتا ہے, ٹی بی آئیز موسٹلی ان کو کہا جاتا ہے, اگر وہ ہو گئی تو پھر آپ کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور دیٹس دا ریزن کہ ہیلمٹ جو ہے اس کے استعمال کی بار بار تاکید کی جاتی ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم کراچی جیسے شہر کی بات کریں, یہاں کی سڑکوں کی بات کریں, یہاں کی ٹریفک کی بات کریں, ہر کوئی بہت جلدی میں ہے اور جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ راستے بڑے اپنی طرف سے نکال لیتے ہیں, رانگ وے جا رہے ہوتے ہیں اور ہیلمٹ کا استعمال نہ کریں تو ان کے لیے خطرناک ہوتا ہے. اب اور ہیلمٹ کی کوالٹی بھی اچھی ہو, کوالٹی, اور پھر آئی تھنک بہت سارے فیکٹرز ہیں. ہیلمٹ کی پابندی دوسرے شہروں میں امپلیمنٹ کروا لی جاتی ہے, یہاں پہ ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو ہے یہ والے کاموں میں ہم نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہیلمٹ کی ٹیسٹنگ, ان کی سیفٹی میجر کرنا کہ کس طریقے سے ہیں, ان میں سے ایئر پاس ہو رہی ہے, ہوا کا صحیح گزر ہے, سیفٹی کس لیول کی پرووائڈ کرتے ہیں. باقاعدہ ہیلمٹس کے بھی کریش ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے بعد یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ہر طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, تو اپنی جان بچانے کے لیے خود احتیاط کریں. اچھا, دوسرا ایک اور مسئلہ ہے, ابھی چند دن پہلے وی لاسٹ اے ویری ڈیئر فرینڈ, ہی واز اے فرینڈ ٹو می, اور بہت ہی واز سچ اے پرومسنگ پرسن, این اینکر پرسن, عبداللہ حسن, اور ہی لاسٹ ہز لائف ڈیو ٹو این ایکسیڈنٹ. اچھا, گاڑی بھی جیپنیز تھی, اصولاً اس پہ ایئر بیگس بھی ہونے چاہیے تھے, سیفٹی میکینزم بھی اس کا ہونا چاہیے تھے, اور لیکن وٹ واز لیکنگ کہ الیجڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہی وازنٹ ویئرنگ اے سیٹ بیلٹ. اور آپ یہ دیکھیے کہ بظاہر گاڑی کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ حادثہ ایسا ہوگا کہ جان لیوا ہوگا, بیکاز آنیسٹلی جب میں نے پہلے یہ گاڑی کا امیج دیکھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہی ووڈ ہیو سروائیوڈ. لیکن آپ یہ سوچیے آپ نے سیٹ بیلٹ نہ پہنی ہو, کوئی ریسٹرینٹ نہ ہو, کیونکہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ سیٹ بیلٹ ہمیں ایک جگہ میں اس میں ٹورشن بار ہوتا ہے, اس کے اندر کافی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جس کے اندر میکینزمز ہوتے ہیں جو آپ کو روکتا ہے. پھر ایئر بیگز جو ہے وہ آپ کو بچاتے ہیں, مطلب آپ کا منہ اسٹیئرنگ ویل پر لگنے سے. اور اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہ پہنی ہو اور ایئر بیگ ویسے کھل جائے تو وہ تقریباً 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کھلتا ہے, اور وہ بھی آپ کی, اور ظاہر ہے آپ ایک دم سے آگے کی طرف بالکل آپ کو دھکا لگتا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اورنگزیب عباسی, نیورو سرجن ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عباسی صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہیلمٹ نہ پہننے سے کتنی سیویئر انجری کا شکار ہو سکتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کوئی بہت ہی فیٹل قسم کا ایکسیڈنٹ ہو, معمولی ایکسیڈنٹ میں بھی آپ کی ہیڈ انجری آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت ہی اچھا آپ لوگوں نے اس پہ وہ دیا ہے انٹروڈکشن. دوسری یہ ہے کہ تقریباً یہ سمجھیں کہ 40% ڈیتھ ہیلمٹ بچاتا ہے اور آلموسٹ 70% سیویئر ہیڈ انجری سے بچاتا ہے. اور اگین جس طرح اشفاق صاحب نے بات کی کہ اپنی لائن میں چلنا چاہیے, بائکرز کو اپنی احتیاط خود کرنی چاہیے. سیکنڈ, جب وہ ہیلمٹ پہنتے ہیں تو ہیلمٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے. جو ہمارے پاس مارکیٹ میں ان ٹیسٹڈ ہیلمٹ ملتے ہیں وہ پراپر نہیں ہوتے. جو مین بائکرز کے ہیں وہ کشن ایبزاربر ہوتے ہیں, ان میں کشن ہوتا ہے اور وہ جو ہے شاک ایبزاربنگ کی طرح کام کرتے ہیں, اور وہ تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں, اراؤنڈ 4-5,000, اور ان کی لائف ایٹ لیسٹ 5 ایئرس تک ہوتی ہے. اور وہ دیکھیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر کسی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی, پیشنٹ خود ہوش میں ہے, وہ بتا سکتا ہے, اور وہ اتنی سیویئر نہیں ہے, لیکن برین جو ہے پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے. اس میں اگر انجری آ گئی تو اس کی سیویئرٹی بڑھتی جاتی ہے اور وہ لائف تھریٹننگ ہوتا ہے. اچھا عباسی صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے ہاں نا جو ان کیس آف این ایکسیڈنٹ, ایک تو رسپانس ٹائم نہ ہونے کے برابر ہے, یعنی کہ کوئی اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا کہ جلد از جلد جو ہے وہ مریض کو ہاسپٹل پہنچانا ہے, زخمی کو پہنچانا ہے. اگر وہاں پہنچ بھی گیا تو جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں
وہاں پر ان کیس آف این ایکسیڈنٹ آپ کو بتایا جاتا ہے, لوگ آتے ہیں تو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ پیشنٹ آیا کہ اس کی ہیڈ انجری ہے یا اس کو چوٹ لگی ہے, اگر وہ بتانے کی پوزیشن میں نہ ہو امیڈیٹلی اس کو کیئر کیا جاتا ہے ٹراما سینٹر سے؟ دیکھیں بالکل کیا جاتا ہے, بالکل کیا جاتا ہے. آئی ہیو ورکڈ ان اے گورنمنٹ ہاسپٹل فار 10 ایئرس. اچھا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیشنٹ آتا ہے, گورنمنٹ کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کی ABC کرنی ہوتی ہے, اس کی ایئر وے بریدنگ سرکولیشن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ہو ایور ہی از, اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, اسی لیے ان کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے. بیکاز ہو سکتا ہے پیچھے کوئی ایسا بندہ آ جائے جو اس پہ کیس فائل کر رہا ہو, دیٹ از MLC. اسی لیے پرائیویٹ ان کو کم انٹرٹین کرتے ہیں, گورنمنٹ زیادہ کرتے ہیں. وہاں حالانکہ اس حوالے سے رول بھی اب بن چکا ہے کہ اب جو بن بھی چکا ہے, پاکستان میں تو شروع سے ہی ہے وہ کرتے ہیں, لیکن کیونکہ MLC آفیسرز جو ہیں وہ گورنمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. اچھا. کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ بھائی کس طرح کی چوٹ لگی وہ فرسٹ رپورٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ میں تو ڈاکٹر ہوں, میں نے تو علاج کیا, لیکن MLC آفیسر آ کے دیکھتا ہے کہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ بھائی اس نے مجھے ہٹ کیا تھا, تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس کو کتنی چوٹیں لگی ہیں. تو دیٹ از اگین جو وہاں پر بہت ایزیلی, اور جن ہاسپٹلس کا اپنے گورنمنٹ کا نام لیا, ٹراما سینٹر ہے, JPMC ہے, ان میں تو پیشنٹ کو بالکل کسی بھی حوالے سے ہے سب سے پہلے تو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. لیکن اگر ڈاکٹر ہے ڈیفینیٹلی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہوش کا لیول کتنا ہے, پیشنٹ ہوش میں ہے نہیں ہے. اگر ہوش میں نہیں ہے, IV مینٹین بلڈ دینے کے بعد جو ہم گلوکوز وغیرہ جو بھی دیتے ہیں نارمل سلائن, پیشنٹ کا CT اسکین کروایا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم ایک یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد تھوڑا سا فردر ڈسکشن کریں گے کیونکہ سیٹ بیلٹ کا ٹاپک بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں, سب کو ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے باخبر سویرا میں. میرے ساتھ موجود ہیں ساتھی اینکر پرسن اور مختصر تجزیہ کار صدف عبدالجبار. مختصر تجزیہ کار کون ہوتا ہے؟ ہمیں زیادہ موقع نہیں ملتا نا تجزیہ کرنے کا, تو مختصر تجزیہ کرتے ہیں. 2 گھنٹے آپ کنٹینیوسلی گفتگو کرتے ہیں, لیکن کسی باوجود چیز پر رائے ہم کم و بیش ہی دیتے ہیں. پھر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ What are you trying to say? آپ پھر بول کیا رہے ہوتے ہیں؟ بس بول رہے ہوتے ہیں, اس کو تجزیہ سمجھے یا طرز تخاطب سمجھے یا آپ پہ ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ وداؤٹ ٹیکنگ مچ آف یور ٹائم, ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے دیٹ واز اے ویری سیریس ون. ہمارے ساتھ اورنگزیب عباسی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ہی از اے نیورو سرجن. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو TBIs یعنی کہ ٹرامیٹک برین انجریز ہوتی ہیں یا ہیڈ انجریز ہوتی ہیں وہ کتنی خطرناک ہیں, اور خاص طور پر یہ ہیلمٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ وہ پہننے سے آپ کی کس حد تک بچت ہو سکتی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ سیٹ بیلٹ پہننا, کیونکہ ہم گاڑی میں عموماً یہ سوچتے ہیں کہ 4 پہیوں والی سواری ہے, اس میں ہمارا کیا ہو سکتا ہے. لیکن میں نے تذکرہ کیا کہ میرا بہت قریبی دوست کولیگ عبداللہ حسن اب سے کچھ دن پہلے حادثے کی وجہ سے, اور جو حادثہ بظاہر اتنا خطرناک نہیں لگا تھا جس طرح سے گاڑی کی ہم نے کنڈیشن دیکھی, لیکن اس میں اس کی جان چلی گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا چیلنجنگ چیز ہے اور دماغ اس چیز کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوتا ہے. لیکن اتنے سارے کراچی میں بات کروں, ہم خود اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں, لوگ سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے. I don't know what is the reason. میں بتا دوں, ٹائم لگتا ہے اس کے اندر ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں, میں نے ایک عرصے سے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے. اچھا میرا ایک حادثہ بھی ہوا تھا اور اس کے اندر جو گاڑی تھی آپ یقین کیجئے کہ اس کی سیٹ بیلٹ نے کام نہیں کیا. پاکستانی گاڑی تھی تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اس طریقے سے میری اس میں ناک فریکچر ہوئی. 2019 کی بات ہے, چشمہ ٹوٹ کے یہاں پر لگا, پھر میری ریب فریکچر ہوئی بیکاز اسٹیئرنگ ویل میں جا کے لگا. یو ریممبر دیٹ. ایون کہ میں اپنی اماں کا ذکر کروں, میری اماں پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی تھی اور ظاہر ہے سمہاؤ انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی تھی. گاڑی ایک دم سے جب وہ آگے بڑھی, دھکا لگا, رکی بلکہ بریک لگا, تو وہ ایک دم سے جا کے ونڈ اسکرین کی طرف جو ہے وہ لگی, اور ان کے یہاں پر جو ہے وہ چوٹ آئی تھی. سوچیں پیسنجر سیٹ پہ بھی سیٹ بیلٹ لگانا بہت ضروری نہیں, نہ صرف یہ کہ پیسنجر سیٹ پہ, ڈرائیور سیٹ پہ, ایون یہ کہ پیچھے جو بچوں کی سیٹس ہوتی ہیں یا پیچھے جو سیٹس ہیں وہاں پر بھی سیٹ بیلٹس ہوتی ہیں. بچے جو آپ کے 2 سال کے ہیں اس سے کم عمر ہو, ہر ایج کے بچے کو بٹھانے کے لیے پراپر میکینزم ہونا چاہیے. تو بہرحال انجریز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. عباسی صاحب, یہ جو سیٹ بیلٹ کا مسئلہ ہے, ہم نے 2 دن پہلے یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کی بات کی. آپ کے پاس ٹراما میں جب لوگ آتے ہیں, اگر کسی ایمرجنسی میں, ایک تو عباسی کا تو کام ہی نہیں کرتا, وہاں پر CT اسکین مشین ہی ہے, واٹ آر دا فرسٹ سائنس کہ جب بتایا جاتا ہے جو پیرامیڈکس لے کے آتے ہیں یا جس ایمبولینس میں لایا جاتا ہے, کیا وہ کنوے کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, لیٹس اسیوم ہی از دا اونلی ون ڈرائیونگ, تو کیا یہ کنوے کیا جاتا ہے کہ اس کو دماغ میں چوٹ ہے, سر میں چوٹ ہے یا کیا؟ جی بالکل, جیسے ہی جس طرح آپ نے کہا کہ گاڑی میں جس طرح سے چوٹ لگتی ہے
تو اس میں سب سے ہیڈ انجری سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ چیسٹ انجری ہے، بیکاز وہ سڈن ڈیتھ کاز کر سکتی ہے. اب جس طرح سے کوئی سیٹ بیلٹ چاہے وہ فرنٹ میں بیٹھا ہو یا ریئر میں بیٹھا ہو، ریئر میں اگر انہوں نے سیٹس پہ اگر انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تو وہ جا کے سامنے والے کو لگیں گے. ٹھیک ہے، اگر سیٹ بیلٹ نہیں ہے، ایک تو ہیڈ انجری ہو سکتی ہے، سروائکل انجری اور چیسٹ، ان تینوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک چیسٹ انجری ہے. اس وقت جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ایمبولینس والے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا، کار ایکسیڈنٹ ہوا یا بائک ایکسیڈنٹ، تو ہم اسی طرح ہی اس کو ازیوم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اس کی چیسٹ دیکھنی ہوتی ہے، ہمیں سروائکل اور برین، ہم اس سے بات کرتے ہیں مریض سے، السلام علیکم آپ کیسے ہیں. اگر وہ جواب دیتا ہے، اس کا ہوش کا لیول اچھا ہے، دیٹ از گڈ. اگر وہ نہیں ہے، دیٹ مینس ہی از ان سیویئر انجری. یہ کبھی جیسے انسیڈنٹ ہمارے دوست کا ہوا تو اس کے اندر یہ تھا کہ دے ور ٹیلنگ، ابھی ظاہر ہے کہ حقیقی کیا کہانی ہے وہ اپنی جگہ کہ ہی واز سٹنگ دیئر، لیکن ہی واز بلیڈنگ فرام ہز ایئرس. یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے فیٹل کنڈیشن کی کہ برین بلیڈ ہو رہا ہے، انجری ہوئی ہے یا کان میں. پلس میں ہم اس کا بریدنگ پیٹرن دیکھتے ہیں. اگر چیسٹ میں انجری ہے، دیٹ از مور سیویئر دین برین، بیکاز وہ سڈن ڈیتھ کرواتی ہے. تو جیسے ہی پیشنٹ آتا ہے تو اس کا بریدنگ پیٹرن دیکھا جاتا ہے. اگر وہ ایب نارمل ہے، وہ تیز بریدنگ لے رہا ہے یا اس کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے سانس لینے میں، تو ایکس رے چیسٹ از دا فرسٹ تھنگ جس کے لیے پیشنٹ جائے. ایک چیز اور کہ یہ جو سیٹ بیلٹ ہے یہ ہمیں کتنا محفوظ بنا سکتی ہے؟ دیکھیں، سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اگر نہیں ہے، ایون ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ گاڑی کے باہر جا کے گرتے ہیں، پیچھے سے گاڑی ہٹ کرتی ہے، اور یہ سننے میں تو بڑا وہ لگتا ہے، لیکن لٹرلی کیونکہ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اچھی گاڑیوں سے، دے جسٹ باہر چلے جاتے ہیں، بالکل فلائی کر جاتے ہیں، اور اسپیشلی ڈرائیورس. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ شیشے تو آنکھوں میں بھی چلے جاتے ہیں، یو آر لکی کہ آپ کو نوز اور اس میں، لیکن یہ شیشے جو ہیں وہ آئز میں، سیٹ بیلٹ آپ کو ایک جرکی موومنٹ سے روکتا ہے، جیسے روکتا ہے اس کے بعد ہی ایئر بیگز کھلیں گے. اور یہ آپس میں ان کی کولیبریشن ہوتی ہے، کیونکہ سیٹ بیلٹ آپ کو روکے گا ایک پوزیشن میں، اس کے اندر ظاہر میکینزم ایسا بھی ہے کہ اتنا لوڈ نہ پڑے کہ آپ کو اسی سیٹ بیلٹ کے اسٹریس سے ہی آپ دم گھٹنے سے مر جائیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو روکتا ہے تو اسی پوزیشن میں رکھتے ہوئے پھر ایئر بیگ جو کھلتا ہے، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایئر بیگ کھلنے کی رفتار ہوتی ہے 320 کلومیٹر فی گھنٹہ، یعنی کہ 200 مائلز پر آور. اس رفتار سے اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوگی اور آپ اس امپیکٹ میں جا رہے ہوں گے، وہاں سے وہ کھلے گا تو آپ کی گردن یا آپ کو ہیوی انجریز اس سے بھی ہو سکتی ہیں. میرا سوال جو آپ سے تھا اس وقت، ایکس رے ہوتا ہے اور سی ٹی اسکین کتنا ضروری ہوتا ہے اس دوران؟ دیکھیں، اگر ڈپینڈس کہ پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے تو وہ کس اسٹیٹ میں ہے. اگر وہ ہوش کا لیول اس میں نہیں ہے اور بریدنگ پیٹرن وہ صحیح کر رہا ہے، وی نو دیٹ از بریدنگ ویل، وہ ڈاکٹر اسیس کر لیتا ہے، تو سی ٹی اسکین ہوگا. ایکس رے چیسٹ ویسے ہی ہوں گے، یہ روٹین انویسٹیگیشن ہے، کیونکہ ایویڈنس تو چاہیے دماغ کے کس حصے پہ چوٹ لگی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ اس کے بعد ہی اگر کوئی سرجری پلان ہوتی ہے یا سرجری پلان نہیں کرنی، دیٹ ڈپینڈس آن دا سی ٹی اسکین. ٹھیک ہے، اگر اس میں اتنی انجری نہیں ہے، پیشنٹ ہو سکتا ہے کہ شاک میں چلا گیا ہو، ہی ول ریکور ان 1 or 2 hours، وہ خود ہی یہ شاک پین جیسے ہی پین ہوتا ہے پیشنٹ چلا جاتا ہے شاک میں، تو وہ بھی ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے. وہ ٹریکی کارڈیا میں ہوگا، اس کی پلس وغیرہ بہت تیز ہوگی، تو یہ 2-3 چیزیں ہمیں دماغ میں رکھنی ہوتی ہے. لیکن آتے ہی اگر اس کا بریدنگ پیٹرن ہی صحیح نہیں ہے تو پھر ہمیں چیسٹ ٹیوب اور اس طرح کی چیزوں کو اسیس کرنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عباسی، آپ نے بہت ویلیویبل انفارمیشن شیئر کی، اور ہم نے آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن اس لیے شیئر کی کہ آپ خیال رکھیں اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی حادثہ ہو جائے اور آپ کی جان خطرے میں آ جائے، ان چیزوں کا خیال رکھیں، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ. اب آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کریں گے پاکستان سے نکل کے اور یہاں کے مسائل سے نکل کے ایک ایسے ملک کے مسائل اور وہاں پر اس وقت جو سچویشن اس کی بات کرتے ہیں جو کہ سپر پاور دنیا میں مانی جاتی ہے، ان دا سینس کہ ان کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے، ان کی آرمی بہت اسٹرانگ ہے. اور میں بات کر رہی ہوں امریکہ کی. امریکہ میں ہونے جا رہا ہے نومبر میں پریزیڈینشیل الیکشن، جس میں کیملا ہیرس جو کہ انکمبنٹ اس وقت پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہیں، یعنی کہ وہ نائب صدر بھی ہیں موجودہ حکومت میں اس وقت، اور ڈونلڈ ٹرمپ جن سے سب واقف ہے. اب یہ مباحثہ ایسا ہوا، اس کے بعد ڈیبیٹ یہ شروع ہو گئی کہ جو خاص طور پہ جو وہ ووٹر ہے جس نے ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، اس ڈیبیٹ کے بعد کیا وہ کنونس ہو گیا ہے کہ وہ جو پالیسیز ہیں کیملا ہیرس کی اس کی طرف جائے گا یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی. اس وقت امریکہ میں جو موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے وہ اکانومی کا ہے، انفلیشن کا ہے، اور وہاں پر جو پرائسز ہیں بہت اوپر چلے گئے ہیں. امیگریشن، انلیگل امیگریشن بہت بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہاں کا کرائم ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. اور سیکنڈلی جو پالیسیز ہیں، جس میں بہت ساری پالیسیز ہیں، اس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، خاص طور پہ یوکرین جنگ کے تناظر میں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں آیا تو ایک چیز میک شور کروں گا،
کہ کوئی مزید جنگ نہ ہو اور تیسری جنگ کی طرف ہم نہ بڑھیں. اچھا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کیملا ہیرس کو کہا کہ اگر یہ صدر بن گئیں تو پھر اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے. چلیں ہم سن لیتے ہیں کیا بات ہوئی. چلیں تو اس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ سی این این کا پول یہ بتاتا ہے اکانومی کے حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اور کیملا ہیرس کے اس مباحثے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا گراف اوپر گیا ہے, اکانومی کی بات کر رہی ہوں, کیملا ہیرس کا نیچے گیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان. ڈاکٹر جمیل تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بتائیے گا, ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس چینل پہ یہ مباحثہ ہوا وہ 22 تھا, ہمیشہ کہتے ہیں ہاں وہ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹ چیک صرف مجھے کیا گیا, کراس کوشچننگ صرف اینکرز نے مجھ سے کی, کیملا ہیرس کو یہ چیز ان کے ساتھ نہیں کی گئی. سو از اٹ اے ویلڈ پوائنٹ اور آپ کا اوور آل کیا تجزیہ ہے؟ جی یہ بکھرے ہوئے خیالات کے ساتھ اس دفعہ نظر آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. انہوں نے سمجھا کہ شاید ویسے ہی ان کو ایک ان ایون گراؤنڈ مل جائے گا جس طرح جو بائیڈن کے ساتھ ملا, اور جو بائیڈن پر جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ حاوی رہے, انہوں نے سوچا کہ اس مرتبہ بھی ایسا ہو جائے گا. لیکن اس دفعہ ان کے مد مقابل ایک ایسی شخصیت تھی کملا ہیرس جس کو کہ بہت طویل تجربہ اور جو ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی سیلف میڈ خاتون ہے, جس نے کہ اپنی ساری زندگی ان آرگومنٹس میں گزاری ہے ایز پروسیکیوٹر جنرل, ایز این اٹارنی جنرل. تو اس نے ایک تسلسل کے ساتھ آرگومنٹ دیے, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات بکھرے رہے اور تسلسل نہ رہا اور غصے کی شکل بنائی ہوئی تھی, جبکہ کملا ہیرس کے جسچرز ڈبیٹ میں کافی نمایاں رہے اور اس کی باقاعدہ اعتراف بھی کیا گیا مختلف پولوں میں, جس کا کہ میں ذکر کرنے لگا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے مسائل آج صبح کے پروگرام میں اور اکثر کیا کرتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن امریکہ جیسے ملک کے الیکشن دنیا کے مسائل سے جڑے ہوتے ہیں اور دنیا کے معاملات سے جڑے ہوتے ہیں. لہٰذا پاکستان کے بھی بہت سارے مسائل اس الیکشن کے معاملے کے اس کے تناظر میں دیکھے جا سکتے ہیں, اور ان کے سلوشن کے لیے بھی ایک جو ایفرٹ کی جا سکتی ہے اس الیکشن کے آؤٹ کم کے حوالے سے دیکھے جا سکتے ہیں. تو میں آ جاتا ہوں واپس اس بات پر, اس ڈیبیٹ کے حوالے سے. اس ڈیبیٹ کے بعد سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے سرویز نے یہ بتایا ہے کہ جو کملا ہیرس کے تقریباً سی این این نے 600 رجسٹر ووٹر کی جو دیکھ رہے تھے پروگرام, انہوں نے 63% بتایا ہے کہ پورا اوور آل, اکانومی کی خالی بات نہیں کر رہا ہوں, اکانومی میں پول جو آپ نے بتایا بہتر صحیح بتایا, لیکن 63% کملا ہیرس کے جو ہے اس کی بیٹر پرفارمنس بتائی گئی ایز کمپیئر ٹو 37% ٹرمپ کی. اس معاملے میں یہ سی این این کی پول ہے. اسی طرح باقی پول بھی بہت سارے ہیں. امریکہ میں تقریباً جتنی بھی یہ پول یا سروے جو بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں, اس میں تقریباً 559 کے قریب کمپنیز ہیں جو کرتی ہیں. ظاہر ہے اس کی ریلائبلٹی کی بھی ایک ایویلویشن ہوتی ہے. بہرحال ایک اندازہ ہو جاتا ہے. تو جس سے ہم نے جو دیکھا پروگرام یہ اور جو ڈیبیٹ دیکھی, اس سے بھی محسوس ہوتا تھا کہ کملا ہیرس جو ہے جس اسٹرانگ پوائنٹس پر وہ کرتی رہی گفتگو, اس اسٹرانگ پوائنٹ کی وجہ سے. ایک چیز فرمائیے گا کہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ isn't the only one کہ جو تیاری کرتے ہوں گے, he must have a ٹیم جو ان کو تیار کرتی ہے, ان کو پوائنٹرز بتائے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسسٹنس دی جاتی ہے. اسی طریقے سے کیملا ہیرس کے ساتھ بھی. وٹ ڈو یو سی ان دا نیکسٹ ڈیبیٹ جو ان کی ہوگی کہ ول ہی کم اسٹرانگر, تیاری کے ساتھ آئیں گے؟ کیونکہ جو بائیڈن تو بھول بھی جایا کرتے تھے, ان کی ایج کا بھی ایشو تھا, ہی ہیز نون ہم کہ وہ کس طریقے سے کریں گے. کیملا ہیرس کے بارے میں ہی وازنٹ ایکسپیکٹنگ اٹ ٹو ہیپن لائک دیٹ جس طریقے سے ہوا. دوسرا یہ ہے کہ یہ رائے عامہ کی جو بات ہوتی ہے یہ ایکچوئل ووٹرز پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے, کیونکہ پارٹی کی اپنی بھی ایک پاپولیرٹی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے جو نظریات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی ووٹرز ووٹ کرتے ہیں. تو ان کا امپیکٹ کتنا پڑتا ہے ڈیبیٹس کا؟ جی امپیکٹ تو بہرحال پاپولر ووٹس, لیکن جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں اس پر بہت کم پڑتا ہے. اور سوئنگ اسٹیٹ کا میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں, جیسے لووا ہو گیا, نیو ہیمپشائر ہو گیا, وسکنسن ہو گیا, اوہایو ہو گیا, پینسلوینیا ہو گیا, مشیگن ہو گیا. یہ ساری کی ساری اسٹیٹس جو ہیں اس میں وائٹ پاپولیشن بڑی حاوی ہے. مثال کے طور پہ لووا میں 91% وائٹ پاپولیشن ہے. اور جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وتیرہ ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی جو ایک ایفرٹ یہ ہے کہ جو وائٹ پاپولیشن 61.38% جو پاپولیشن ہے وہاں یو ایس میں,
اس پر زیادہ اس کا انحصار ہو رہا ہے، اسی لیے اس نے ریسسٹ قسم کی ریمارکس دیے. آپ نے دیکھا کہ عجیب قسم کے جو دنیا نے پسند نہیں کیے کہ جو وہ ڈاگز اینڈ کیٹس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ یہ جو امیگرینٹس آتے ہیں یہ پیٹ جو یعنی پالتو، کیونکہ پالتو جانوروں سے وہاں لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ محلے میں جہاں رہتے ہیں وہاں وہ پالتو جانور اغوا کر کے کھا جاتے ہیں. اس پر کافی لے دے ہوئی. تو اس قسم کی آرگومنٹس وہ دے رہے تھے، اور وہ بیسیکلی ریسسٹ آرگومنٹ ہمیشہ دیا کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 1.38% پاپولیشن یعنی کہ جو رائٹ ونگ کے ہیں ان پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. اس لیے ان کو، میں نے دیکھا یہ کہ ان کو زیادہ اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ جو پاپولیشن آف کلر ہے اس کا کیا ہوگا. لیکن ڈاکٹر جمیل صاحب، ہم ذرا پاکستان، آپ نے خود ہی مینشن کیا کہ امریکن الیکشن اس سے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ دنیا کے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یوکرین وار کے بیک ڈراپ میں دیکھیں، اسرائیل اور جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کے بیک ڈراپ میں دیکھیں، ایک چیز جو دونوں کینڈیڈیٹس میں نظر آئی، دے آر ٹرائنگ ٹو آؤٹ ریس ایچ ادر کہ ہم کتنی اسرائیل کی حمایت کریں گے. یعنی کہ جو بھی بیان دیں کمیلا ہیرس یا جو بھی بیان دیں، اسرائیل کو اسی طریقے سے سپورٹ جاری رہے گی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو کچھ شفٹ نظر آئے گا مڈل ایسٹ میں؟ اسرائیل کے معاملے میں تو شفٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. اسرائیل کا ایک وہاں بہت بڑا الیکٹورل کالج پر، یعنی بہت پاپولر ووٹ پر بھی، اور جو وہاں الیکٹورل کالج ہے دونوں پر، اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تمام کینڈیڈیٹس پر، اور اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے وہ انفلوئنس اپنا برقرار رکھتا ہے. تو اس کی وجہ سے کینڈیڈیٹس کے ہارنے اور جیتنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دونوں کینڈیڈیٹس نے اپنے اپنے انداز میں، جس طرح کملا ہارس نے کہا کہ جی اسرائیل کو جس طرح حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور حماس نے سلاٹر کیا، ذبح کیا تقریباً 1200 افراد کو اسرائیلی جو کہ ینگسٹرز تھے، بے گناہ تھے، اور ہم اسرائیل کی مدد جاری رکھیں گے. لیکن یہ جو ایک ٹرکش خاتون کو جو پرسوں 3 دن پہلے 4 دن پہلے گولی مارا، یہ کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ وہاں پیس آئے. تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دونوں باتیں کر گئیں تاکہ 2 اسٹیٹ تھیوری کا معاملہ ہے. دراصل نیتنیاہو جو ہے 2 اسٹیٹ تھیوری کے بہت زیادہ خلاف ہے. تو ان کا 2 اسٹیٹ تھیوری کا جو پرانا چلا رہا ہے اوسلو سے لے کے، اسے اس پہ ریلائی کیا. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ شی ہیٹس اسرائیل. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سپورٹ ملنی چاہیے ان کو اسرائیلی لابی کی طرف سے وہاں یو ایس میں وہ نہ ملے. تو یہ پیچھے اس کے جو ایک سائیکی تھی یہ تھی. Who do you support? آپ نے پاکستان کی بات in your personal opinion? Don't you see? But it is quite evident, but still who do you support? Who do you want to win? Kamala Harris is really gaining trajectory, but it's very difficult at this stage because of the swing states کا جس کا میں نے ذکر کیا، وہ 7 اسٹیٹس جو ہیں جس کی پاپولیشن کا بھی میں نے ذکر کیا. آپ اندازہ کریں کہ اس میں ان جو پاپولر ووٹس ہیں وہ بڑے ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن جاتے ہیں. تو اس لیے ایٹ دس اسٹیج پول سے پہلے تقریباً 1% کا فرق نظر آ رہا تھا بہت سارے اسٹیٹس میں. لیکن ڈاکٹر صاحب، لیکن اب اس کے بعد آپ کی اسیسمنٹ، آپ کا I mean if you are to pick a candidate who would be suitable for Pakistan according to you? Well, they are equally good or bad because Pakistan policy in my view is not going to change unless we are able to, unless کہ ہم اس میں ابھی سے وہاں ایفرٹس کریں، جس کو آپ لابنگ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ناٹ ایگزیکٹلی. ایفرٹس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی پاسبل کیبنٹ ہے دونوں سائڈ کے، وہاں اگر خوبصورتی کے ساتھ جیسے دوسرے ممالک کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر انفلوئنس ان کے ساتھ برقرار رکھا جائے ان کانسٹیٹوئنسیز میں، اور بعد میں جب وہ آتے ہیں تو پھر فرق پڑ جاتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن جو ابھی موجودہ حالات جس طریقے سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ہمارا طریقہ کار ہے امریکہ میں، جس طریقے سے ہمارے سفارت خانے 4 دیواری کے اندر بند ہو کے کام کرتے ہیں، اس لحاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی آ جائے پاکستان کی پالیسی پر فرق ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کی وجہ سے امریکہ کا اس خطے میں دوسرا ہی بالکل فارن پالیسی کا ایک ترجیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل، آپ نے ساری صورتحال پر تجزیہ دیا. اور میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جب الیکشن ہو تو وہ کینڈیڈیٹ جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں وہ آمنے سامنے آئے، ان سے ان کی پالیسیز پر پوچھا جائے اور سوال پالیسی اسپیسیفک ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ذاتی حملے کے اس نے یہ کیا اور وہ کیا.
اور جمیل احمد خان صاحب نے ماشاءاللہ ڈپلومیٹ رہے تو ہمارے بڑے ڈپلومیٹک تو خیر اب کیا ہے جی؟ اچھا ہمارے پاس کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. اور یہ اس وقت ہے کہ جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف بلدیہ یوسف گوٹ کے مکینوں کا ہب ریور روڈ پر احتجاج اور سڑک کے دونوں ٹریک بند کر دیے ہیں. تو کیا صورتحال ہے؟ افضل خان بتا رہے ہیں, بتائیے گا جی افضل. دیکھیے بلدیہ ٹاؤن میں 12 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں علاقے کے اندر پانی کی جو فراہمی ہے وہ معطل ہے. یہی وجہ ہے کہ بلدیہ یوسف گوٹ کے مکینوں نے ہب ریور روڈ پر احتجاج شروع کر دیا ہے اور اس دوران مشتعل افراد نے ہب ریور روڈ کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند کر دیے ہیں, جس کے نتیجے میں ہیوی ٹریفک اور دیگر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں. اور اس حوالے سے ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کراچی سے ہب جانے والے جو ٹریفک ہے اس کو سعید آباد کٹ سے اندرونی آبادی کی طرف بھیج رہے ہیں, جبکہ ناردرن بائی پاس پر آنے جانے والی دونوں جو ٹریفک جو ہے اس کے لیے کوئی متبادل راستہ نہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک کو وہیں روک دیا گیا ہے. اور اس ساری صورتحال میں جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. احتجاج کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. ٹھیک ہے افضل, بہت شکریہ. اچھا, سندھ ہائی کورٹ میں ایکس یا پھر ٹویٹر کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے صدر عبدالجبار, اور پی ٹی اے کے وکیل نے ایکس کی بندش سے متعلق نوٹیفیکیشن واپس لینے کی تصدیق کر دی ہے. اصغر عمر سے جان لیتے ہیں, بتائیے اصغر. ہائی کورٹ میں آج ایکس, جس کو ٹویٹر ویک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اس کے پر پابندی کے خلاف متعدد درخواستوں کی سماعت تھی. تاہم اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب ڈپٹی اٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت کے نمائندے نے بتایا کہ ایکس پر پابندی تو واپس لی جا چکی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی اے کے وکیل نے انہیں بتایا تھا کہ یہ پابندی واپس لے لی گئی ہے, اور انہوں نے نشاندہی کی کہ پی ٹی اے کے وکیل اس وقت یہ عدالت میں موجود ہیں. تو احسن امام جو پی ٹی اے کے ایک کیس میں وکیل تھے, انہوں نے بتایا کہ جس کیس میں میں وکیل تھا اس میں حکومت کی جانب سے اور یا پی ٹی اے کی جانب سے یہ جواب جمع کرایا جا چکا ہے کہ ٹویٹر پر اس پر پابندی واپس لی جا چکی ہے, اور یہ 28 مارچ کو یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا. درخواست کی واپسی کا نوٹیفکیشن واپس لے لیا گیا تھا. تاہم جو اس کیس میں ذرار کھوڑو کے وکیل کی جو پٹیشن آج سماعت کے لیے تھی, اس میں جو پی ٹی اے کے وکیل سے ساتھ صدیقی, ان کا کہنا تھا مجھے ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ملی ہے, اور ہم نے چونکہ انٹیلیجنس بنیادوں پر یہ پابندی عائد کی تھی تو مجھے ابھی تک نہیں پتا کیا صورتحال ہے, تو مجھے اس کے لیے ہدایت لینا پڑے گی. عدالت کا کہنا تھا کہ جب ایک کیس میں جو بیان دے دیا گیا اس سے اختلاف کیا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہے ٹویٹر یا ایکس جو ہے وہ ریسٹور ہو چکا ہے, بحال ہو چکا ہے. تاہم درخواست گزار کا بھی کہنا تھا ملک میں یہ صورتحال نہیں ہے اور ابھی تک اس پر پابندی ہے. عدالت نے اس چیز کی کنفرمیشن کے لیے پی ٹی اے کے جو موجودہ وکیل ہیں سعد صدیقی, انہیں ہدایت کی ہے کہ وہ حکومت سے اور پی ٹی اے سے اس کی ہدایت لے کر. چلیں اصغر, بہت شکریہ آپ کا ہمیں ڈیٹیل بتانے کے لیے. اب اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا یہ معاملہ ہے تو وزارت داخلہ نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا مشورہ دیا. وزارت قانون نے بھی وزارت داخلہ کے مشورے کی تائید کی. سو الیکشن کمیشن کا اعلامیہ ہے, زائد مشوانی بتا رہے ہیں. جی, انتخابات بلدیاتی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اسلام آباد میں ہونے والے تھے, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور التوا کے حوالے سے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کیا جا چکا تھا. اس کے مطابق کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائے جا چکے تھے, اور کاغذات کی جانچ پڑتال کے دوران ترامیم سامنے آئیں اور حکومت نے بلدیاتی انتخابات ایکٹ 2015 میں ترامیم کر دیں. اس سے انتخابی عمل جو تھا وہ ملتوی کرنا پڑا. وزارت داخلہ سے جو ہے اس حوالے سے جب مشاورت کی گئی اور دیگر جو اسٹیک ہولڈر تھے ان میں اجلاس میں شامل تھے, وزارت داخلہ کی طرف سے التوا کے حوالے سے فیصلہ ہوا کیونکہ اس میں ترامیم آ گئی تھی, اور کہا گیا کہ اس حوالے سے بعد میں نئی قانون سازی کے مطابق انتخابات کرائے جا سکیں گے. اور وزارت قانون نے بھی وزارت داخلہ کے جو تجویز تھی اس کی حمایت کی تھی. الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام صاف, شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کرانے ہوتے ہیں, اور اس سے نہ صرف یہ کہ انتخابی عمل میں تاخیر ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور اس حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور جو کمیٹی ان تمام معاملات کا جائزہ لے گی اور فریقین کو سنے گی اور انتخابات کے حوالے سے جو لائے عمل ہے آگے بڑھانے کی کوشش. بہت شکریہ آپ کا زائد مشوانی. چلیے جی, ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جلدی سے واپس آ رہے ہیں. ہاں جی, ویلکم بیک ونس اگین. یور فیوریٹ اسپورٹس کرکٹ, ون آف دیم. I think it used to be the most favorite اتنے sport. passionately آپ اس پہ تجزیہ not دیتے ہیں. anymore, not anymore, Not anymore. not anymore. To be honest,
ہاں آئی لائک اٹ بیکاز آئی پلے اٹ, تو مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے. تو حسب معمول ایک جملہ جو ہوتا ہے کہ ہمارے ایک انتظار بھائی ہوتے ہیں, ان کے پاس گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہی والا سلسلہ ہو گیا, انتظار کی گھڑیاں کوئی انتظار کو جا کے نئی گھڑیاں دلائے, ٹھیک ہے. تو بہرحال خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ کو عالمی معیار کے مطابق بنانے کے لیے اور ٹیلنٹ کو بظاہر سامنے لانے کا ایک مشن ہے, اور اس سلسلے میں چیمپئنز ون ڈے کپ کا آج سے فیصل آباد میں آغاز ہو رہا ہے. کل ہم نے بات کی تھی شعیب ملک صاحب سے اس میں, اور افتتاحی میچ میں محمد رضوان کی UMT مارخورس اور شاداب خان کی پینتھرز کے درمیان یہ میچ کھیلا جائے گا. یہ میچ میں 5 ٹیمیں شریک ہوں گی, دیگر ٹیموں میں اسٹالینز, ڈولفنز اور پینتھرز شامل ہیں, اور یہ 17 دن تک یہ میچز کھیلے جائیں گے. اور یہ جی 14 میچز میں ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی, اور فائنل 29 ستمبر کو کھیلا جائے گا. اب جی اس میں بہت سارے ایشوز یہ بھی ہیں کہ جو 5 مینٹورز مقرر کیے گئے ہیں اس کے لیے, سو آخر یہ مینٹور جو ہیں کتنا ری ویمپ کر سکیں گے, ری انوینٹ کر سکیں گے پاکستان میں ٹیلنٹ کو. تو چیمپئنز ون ڈے کپ کی ٹرافی کی رونمائی گزشتہ روز ہوئی, جو مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور مینٹورز نے ایونٹ کو نئے ٹیلنٹ کے لیے ایک پازیٹیو سائن قرار دیا ہے. ساتھ ہی وقار یونس کہتے ہیں کہ پہلی بار, آئی ڈونٹ نو یہ پہلی بار ہے کہ نہیں, بٹ وہی کہہ رہے ہیں پہلی بار ڈومیسٹک کرکٹ کو اتنی توجہ دی جا رہی ہے. مصباح الحق وہ بھی ایک اور مینٹور ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا مقصد ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کے معیار کا جو فرق ہے وہ ختم کرنا ہے. شعیب ملک جو ہیں وہ فٹنس پہ کافی زیادہ فوکس رکھتے ہیں. تو مینٹورز کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی, اور سرفراز بھی ایک اور ہمارے مینٹور ہیں. ہاں جی سرفراز, وائی ڈو یو فرگیٹ, یہ کراچی والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں آپ؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا, اپولوجائز. سرفراز بھائی, آپ ہمارے دلوں میں, ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں. دیکھیے میں نے یاد رکھا تو میں نے میک شور کیا کہ مینشن کروں. بھائی وہ ایک جونیئر پاکستان لیگ بھی ہوئی تھی 2022 میں, ایک ہی اس کا ایڈیشن ہوا تھا, اس کے اوپر خرچے بہت ہوئے تھے, $4 ملین کا نقصان ہوا تھا, 997 ملین روپیز خرچ ہوئے تھے اور ملے کچھ نہیں تھے. تو وہ ایک ہی دفعہ ہوئی اور دوبارہ نہیں ہوئی. اچھا ایک اور مینٹور ہمارے ساتھ ہیں. ہاں تو ہمارے ساتھ ہمارے مینٹور موجود ہیں اس وقت, شاہد ہاشمی صاحب, نمائندہ خصوصی برائے کھیل. تھینک یو سو مچ شاہد بھائی. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ بڑا میلہ سجنے کو جا رہا ہے, نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں مددگار کتنا ثابت ہوگا یہ آپ کی نظر میں, یہ ذرا بیان کیجیے. ہونا چاہیے, اللہ کرے. اتنے سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر کے پیسہ بولتا ہے, بڑے بڑے پیسے مل رہے ہیں سارے مینٹورز کو اور بھی لوگوں کو مل رہے ہیں. یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے جی, نہیں ہے فی سبیل اللہ. پاکستان میں کام کم ہوتے ہیں. فی سبیل اللہ اگر ہو رہے ہوتے تو یہ ملک اور یہ کرکٹ آج اس مقام پر نہ ہوتی. اللہ کرے یہ 5 مینٹورز 3 سال میں لگ کر کام کرے, پاکستان کو ٹیلنٹ دیں, پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے معیار کا فرق ہے اس کو ختم کرے. 3 سال لگ کر کام کرے, لیکن واللہ عالم یہ 3 سال انہیں ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے. اگر خدا نخواستہ چیئرمین چینج ہو گیا تو نئی پالیسی آئے گی. ہم نے پاکستان جونیئر لیگ بھی مانی ہے اشفاق, بڑا اچھا پروجیکٹ تھا. اب پوری دنیا T20 کرکٹ کی طرف جا رہی ہے, تو رمیز نے T20 کرکٹ جونیئر لڑکوں کو کھلا کر اس میں سے اچھے خاصے 5-8 فاسٹ بالر 5-8 بیٹسمین نکل کے آئے تھے, اور ان میں سے پاکستان سپر لیگ بھی کھیلے کچھ پلیئر. لیکن اس پہ بھی بے پناہ پیسہ خرچ کر دیا گیا تھا. ایک مینٹور کو $50,000, یہاں 50 لاکھ مل گئے, وہاں $50,000 مل رہے تھے. اور 2 مینٹورز کو تو اور بھی زیادہ ویسٹ انڈیز سے لے کے آیا گیا, اس ویسٹ انڈیز سے جہاں پہ کرکٹ بالکل نیچے چلی گئی. ٹھیک ہے ویو رچرڈز کا بہت بڑا نام ہے, لیکن ہم کیوں بلاتے ہیں باہر سے لوگ اور اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. وہ بڑا اچھا پروجیکٹ تھا, لیکن اس میں پیسے لیوشلی خرچ کیے گئے. اس میں بھی پیسے بڑے خرچ کیے جا رہے ہیں, لیکن $4 ملین کے نقصان ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ دوبارہ لیگ ہوئی نہیں 2022 کے بعد. بالکل ایسے ہی, اس لیے کہ رمیز راجہ چینج ہوئے, نجم سیٹھی صاحب آئے, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بڑا پہنا پروجیکٹ ہے, یہ ہے وہ, جی ہٹاؤ. تو اگر کنسسٹنسی ہوتی ہماری پالیسیز میں تو آج ہم اس پوزیشن میں نہ ہوتے. کل شعیب ملک کو میں سن رہا تھا, تو شعیب ملک کہہ رہے تھے کہ ہاں آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں انگلینڈ سے ٹیسٹ سیریز کھیلنی ہے, یہ 4 روزہ کرکٹ ہونی چاہیے. لیکن چلو چونکہ شیڈیول پہلے بن چکا تھا, شیڈیول اس پاکستان چیمپئنز کپ کا 1-2 مہینے پہلے بنا ہے. انگلینڈ کی سیریز 1.5 سال پہلے طے تھی کہ آپ نے انگلینڈ سے 3 ٹیسٹ پاکستان میں 2024 میں کھیلنے. جب وہ 2022 میں کھیل رہے تھے اس وقت آ گیا تھا شیڈیول کے 2024 میں انہوں نے دوبارہ آنا ہے. تو یہ بات بالکل ہی یوز لیس اور سمجھ میں نہ آنے والی تھی. سب یہ بول رہے ہیں کہ 4 روزہ کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی. یا تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے سوچ لیا کہ ٹیسٹ کرکٹ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم وائٹ بال کرکٹ کھیلیں گے. سنس یو ہیو مینشن ٹیسٹ کرکٹ, اب یہ کہا جا رہا ہے جی ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری لانے کے لیے گیم چینجر بڑے بڑے اس میں کلیمز بڑے ہائی, اس وقت سٹیکس بڑے ہائی بتائے جا رہے ہیں. کیا
ہم تو تینوں فارمیٹ میں ناکام ہیں, ٹیسٹ, T20, ون ڈے. کیا آپ سب کے الگ الگ اس طرح کی چیمپئنز ٹرافی ہوگی, ٹورنامنٹ ہوں گے اور سب کے مینٹورز وائٹ بال, چلو وائٹ بال مان لیتے ہیں کہ وائٹ بال ون ڈے سے آپ کو T20 میں بھی تھوڑا فائدہ ہوگا, لیکن ون ڈے بھی تو آپ T20 کی طرح کھیلیں. تو انگلینڈ کو دیکھیں آپ, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کنیکشن کیمپ ورک شاپ کریں گے جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں کس برانڈ کی کرکٹ کھیلنی ہے. جس طرح انگلینڈ نے 2015 کے بعد اب ورلڈ کپ میں وہ کوارٹر فائنل میں بھی نہیں پہنچ سکے تھے, تو انہوں نے اپنی کرکٹ ری ویمپ کی, انہوں نے برانڈ آف کرکٹ چینج کیا. تو ہم بھی اسی طرح کریں گے. پہلے تو وہ اردو میں کنیکشن لکھا ہوا ہے تو میں سمجھے شاید کنکشن ہوگا, یہ پاکستان کی کرکٹ کنکشن سے گزر رہی ہے, تو شاید یہ کنکشن کو ایڈریس کرنا. میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہا تھا شاہد بھائی کہ میں دیکھیں جب آپ اپنی کسی چیز میں کامیاب ہوتے ہو تو پیپل لک اپ ٹو یو. جیسے ابھی یہ جو ہمارے ارشد ندیم تھے, جیولن میں انہوں نے گولڈ جیتا, اولمپک گولڈ جیتا, تو اب ایوری بڈی لکس اپ ٹو ہم. جو جونیئرز ہیں وہ دے مسٹ بی لکنگ اپ ٹو ہم کہ یار ہی ہیز ڈن اٹ فار پاکستان اور ہی از اے لیجنڈری فگر ناؤ. ٹھیک ہے, ہمارے پلیئرز جو کہ T20 میں کارنامے انہوں نے انجام دیے کہ کس طریقے سے وہ وہاں پر آ رہے, امریکہ سے ہارے, بھارت سے جیتا ہوا میچ ہارے اپنی بیٹنگ کی پرفارمنس کی وجہ سے, بنگلہ دیش سے جس طرح سے ہارے, اب انہی کی قیادت میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو کہ اس میں کمپیٹ کریں گی. تو وہ جونیئر اور سینئر کا تال میل جو ہوتا تھا کہ ان سے سیکھ کے یہ آگے بڑھیں گے, تو سیکھنے کے لیے ہے کیا اس وقت؟ چلو اب یہ 5 مینٹورز دیے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے, اللہ کرے ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں, پلیئر ان سے سیکھیں. لیکن وائٹ بال کرکٹ میں چینج لانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. انگلینڈ نے ثابت کیا ہے 2015 میں وہ بنگلہ دیش سے بھی ہار گئے, ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے, وہ گئے واپس, انہوں نے اپنی کرکٹ ری ویمپ کی, کوچ کو نکالا, کپتان کو برقرار رکھا اور کہا, بتا دیا کہ دیکھو اب ہمیں تیز کرکٹ کھیلنی ہے. انگلینڈ نے 23 اسکور کیے, 23 ٹوٹل کیے ہیں اشفاق, 350 پلس. ان 23 میں سے 21 ٹوٹل اس ناکامی کے بعد اچیو کیے ہیں. تو یعنی اگر آپ اچیو کرنا چاہیں تو آپ اچیو کر سکتے ہیں. انہوں نے 2015 کے بعد 2019 کا ورلڈ کپ جیتا, 2022 کا T20 ورلڈ کپ جیتا. چلیں شاہد صاحب ہم آپ کو یہاں پر روکیں گے نہایت معذرت کے ساتھ. اس وقت اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب خطاب کر رہے ہیں. Particularly honored to host the Secretary General of the IMO who is visiting Pakistan the first time. Our heartfelt congratulations to you, Mr. Secretary General. You were elected last year, but you assumed the responsibility from January this year. And as you announced, and I take it as a commitment, that it will not be your first visit to Pakistan. It will continue to visit us, and we will be working together for the maritime world. Your presence, Excellency, underscores our shared commitment to advancing global maritime cooperation, economic prosperity, and environmental sustainability. Excellencies, ladies and gentlemen, today's conference is both timely and crucial. Oceans, with an economic value of around $24 trillion, are vital for our survival and development. They support 80% of the global trade and play a central role in achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development. A reliance on oceans for environmental services, food, trade, transportation, and energy highlights the need for effective ocean governance and sustainable practices. Excellencies, ladies and gentlemen, as a maritime nation, Pakistan views the Arabian Sea as the fifth neighbor and a vital component of its economic and strategic paradigm. Pakistan's unique geopolitical and geographical position also offers immense potential for becoming a regional transshipment hub, facilitating trade for landlocked Central Asian countries. Our exclusively economic zone offers untapped potential in sectors such as coastal tourism, aquaculture, biotechnology, energy, and health. From fisheries and maritime trade to exploring offshore resources such as gas and petroleum, Pakistan's
blue economy can become a driving force for the national growth and resilience. Excellencies, despite its natural advantage, Pakistan's share, as my colleague Maritime Minister said, in the blue economy is unfortunately only 0.25%. To address this, the Special Investment Facilitation Council has been prioritized, and the blue economy is the main core challenge they are handling with. जी गुफ्तगू कर रहे थे नायब वज़ीर आज़म मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से। अच्छा जी, तो हमारे साथ मौजूद है शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो शाहिद साहब, अब देखिए, मैंने भी अभी आपका पूरा तारुफ दिया जब ये नायब वज़ीर ख़ारजा का तारुफ दे रही थी। अब मुझे ये ज़रा बताइएगा कि I have already declared him a mentor। हाँ ठीक है। तो अब ये बताइए कि होगा क्या, लर्निंग किस तरह से होगी, क्या कैप्टन्स की तरफ देखा जाएगा, मेंटर्स की तरफ देखा जाएगा, रोल किस तरीके से कौन किस तरह से प्ले करेगा, कोई एसओपीज इसके लिए बनाई गई हैं, किसकी सुनी जाएगी किसकी नहीं सुनी जाएगी, हु विल बी द वन कॉलिंग द शॉट्स। ये वैसे तो बाजार मासूमाना सी चीज़ लगती है, लेकिन ये बड़ी ट्रिकी होती है सर। यकीनन एसओपीज बनाए गए होंगे और ये मेंटोर्स ही बताएंगे, कोचेस को भी ये बताएंगे। हर टीम का अपना अपना एक हेड कोच भी है और दीगर स्टाफ भी है, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, तो ये मेंटोर्स बताएंगे। और अच्छा है, बड़े ग्रेट प्लेयर्स हैं, अल्लाह करे हाई परफॉर्मेंस कोच भी है कोई सर या नहीं? हाँ, हाई परफॉर्मेंस कोच तो पाकिस्तान टीम के साथ लगाया था, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई। वो भी अच्छे खासे पैसे ले रहे थे, सुना है दोस्त थे किसी के। जाहिर है, जैसन गैलेस्पी हेड कोच आए तो उनको एक कंपनी के लिए कोई ऑस्ट्रेलियन चाहिए था, तो उन्होंने अपने पुराने दोस्त को, टिम नीलसन को, जो उनके पहले कोच भी रहे हैं जब वो उस जमाने में खेलते थे गैलेस्पी, तो उस जमाने में उनके कोच भी रहे हैं। तो अच्छा है, कंपनी उनको मिलेगी, जरा थोड़ा कॉफी वॉफी पियेंगे उसके साथ जब ऑफ फील्ड होंगे। और जब ऐसा ना हो अपनी कॉफी साथ ही लेकर आए बाहर से। नहीं, वो लेके जाएंगे। शाहिद साहब, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो वीगन है, यानी सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं। वेजिटेबल्स में भी वीगन वो होते हैं जो अंडा भी नहीं खाते, तो हमारे पर इतना बड़ा बोझ नहीं है वो। हाँ, लेकिन डॉलर्स तो लेके जाते होंगे बहरहाल। डॉलर्स तो लंबे लेते हैं ये, और ये फिर अपने स्टाफ को भी लेके आते हैं। अभी तक गैरी कर्स्टन ने अभी तक अपना जो वाइट बॉल की कोच है, उन्होंने अपना कोई असिस्टेंट साउथ अफ्रीका से नहीं बुलाया। यकीनन आइंदा चंद दिनों में बुला लेंगे वो भी। अल्लाह अकबर। चलें, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी साहब ने खुसूसी बड़ा खेल हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं जी, आज से जो आगाज़ हो रहा है इस टूर्नामेंट का, तो फिर क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी बेहतरी आती है, कितना टैलेंट निकल कर आता है। हमें तकलीफ होती है, और अब तो तकलीफ के बाद हम बेहिसी का शिकार हो गए हैं। जिस तरह से हमारी टीम परफॉर्म कर रही होती है, यकीन कीजिए कि अगर जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ थी, अगर हमें रिपोर्ट ना करना होता, उस पर बात ना करनी होती, तो मैं ये प्रेफर करता कि शायद वो मैचेस ना देखूं। जिस तरह से हम हार रहे थे, और ये दुखी दिल की आवाज़ है ये, बिल्कुल। ये हमारे जितने क्रिकेट से दिल जुड़े हुए हैं, पूरी कौम इसमें हमारी बड़ी पार्टिसिपेट करती है, इमोशनली इन्वेस्टेड है। तो जब ऐसी परफॉर्मेंस होगी और बैक टू बैक हो, ये नहीं हम किसी एक सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हम सुना भी देते हैं। तो चलें जी, शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।